أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم موضوع نمبر 34 شروع کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 صورتوں کا جوڑا ہم نے شروع کیا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 4 سوروں کا جوڑا شروع کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم نے سورۃ التکویر کو ختم کیا، پھر سورۃ الانفطار کو ختم کیا. آج ہم سورۃ المطففین کو شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہے سورۃ الانشقاق. ان 4 صورتوں کے بارے میں پہلے بڑے واضح طریقے سے بیان کر چکا ہوں کہ ایک حدیث ہے، حدیث مسند احمد 8634 نمبر، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو شوق ہو قیامت کو آنکھ سے دیکھنے کا تو وہ ان 3 صورتوں کو، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھے سے مراد یعنی کہ اس کو سمجھے، اپنے قلب میں اتارے تو وہ یوں دیکھے جیسے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان 4 سورہ کے اندر جو سورۃ المطففین ہے وہ ایک خاص شکل، خاص مضامین رکھتی ہے، خاص بیان رکھتی ہے. اس کے لیے کیونکہ اس کے متشابہات نہیں ملتے ظاہری طور پر، جیسے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت. سورۃ التکویر میں اذا کا لفظ 12 دفعہ ہے، یعنی کہ اسی طرح سورۃ الانفطار میں 3 دفعہ آیا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. اسی طرح سورۃ الانشقاق میں اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت. 3 دفعہ پھر اذا کا لفظ آیا ہے. ان تینوں میں ظاہری متشابہات ہیں، مگر سورۃ المطففین میں کوئی ظاہری متشابہات نہیں ہے، مگر ایک تدریجاً معاملہ، ایک رخ، جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کسی چیز کا ایک رخ ایک صورت میں بیان ہوگا، دوسرا رخ دوسری صورت میں بیان ہوگا. جیسے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ آخرت کا انکار نہیں کر رہا، جیسے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہا، مگر سورۃ التکویر میں انڈائریکٹلی یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو لوگ وحی کا انکار کرتے ہیں وہ کس شکل میں ان ملائکہ کو نہیں مانتے، اصل میں وہ یہی کر رہے ہیں. یہ اصل میں تمام صورتیں انسان کی ظاہری چیز کو نہیں، باطنی چیز کو واضح کر رہی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر رہے، مگر اس کی واضح شکلیں سورۃ الانفطار میں واضح طور پر میں نے بیان کی. تمام شکلیں ہمیں بچا لیں گے، ہم اللہ کی امت میں سے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارے سفارشی ہیں. یہ تمام شکلیں اصل میں حقیقت یہی بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اس کے آخرت کا انکار کر رہے ہیں، مگر ظاہری طور پہ نہیں نظر آ رہی، بات چھپی ہوئی ہے. کسی نہ کسی کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے، ٹھیک ہے مجھے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، میرا باپ یا میری والدہ یا میرا خامن یا میرا کوئی عزیز و کار
ہے اللہ کا نیک بندہ، حافظ ہے، تبلیغ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، وہ مجھے کر لے گا، سفارش۔ دنیاوی طور پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، دین کے معاملے میں یہ چھپ جاتی ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑی گاڑی والا یا بہت کوئی امیر اور اقتدار والا، وہ نہیں کھڑا ہوتا لائن میں تو یہ ہوں، میرا یہ دنیاوی نظر آتا ہے، یہی چیز اس کے باطن میں بھی ہے۔ یہ مکالمہ سورۃ القاف میں بھی بیان کیا گیا۔ جن صورتوں کو ہم اکثر اوقات ایک دوسرے کو واٹس ایپ یا فیس بک یا انسٹاگرام یا کسی بھی ذریعے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں نا، وہی صورتیں سب سے اہم ہیں، مگر ہم ان کو ترجمہ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ میں آج سورۃ المطففین میں بیان کروں گا۔ ایک ایسی چیز ہے جس سے والدین، مائیں، اولاد، والدین، مائیں یا باپ اپنے آپ کو بچا ہوا سمجھتی ہے، مگر نہیں، خبردار، سنو غور سے، یہ ایسا نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے یہ ایسا ہے۔ تو اس وجہ سے سورۃ المطففین ایک اپنا خاص رخ رکھتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الملک اپنا ایک خاص رخ رکھتی ہے وہ اسی کے اندر ہی، جورے کے اندر ہی آتی ہے۔ سورۃ القاف بھی ایک جورے میں ہی رہتی ہے، مگر اپنا ایک خاص انداز رکھتی ہے۔ آج میں اس خاص انداز کا ایک خاص رخ بیان کروں گا۔ ایک تدریجاً معاملہ چل رہا ہے سورۃ التکویر میں ان لوگوں کا جو اللہ کے احکامات سے، اللہ کے فرمان سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم سے اور ان کی گفتگو، ان کے پیغام سے، بیسکلی اللہ کے احکام سے جو لوگ منہ پھیر رہے ہیں، آخرت سے انکار کر رہے ہیں، پر وہ نظر نہیں آ رہے، ان کا ایک رخ سورۃ التکویر میں بیان ہوا، بڑا رخ۔ اب بات تھوڑی گہری ہو گئی، چھپی بھی ہو گئی، ظاہری نہیں ہوئی، ایک لطیف انداز جسے بولا جاتا ہے، ایک ایسا انداز جو بڑا مزے سے لگ رہا ہو، بڑا وہ جس طرح بولتے ہیں نا عاشقانہ مزاج، بڑا طبیعتاً مزاج، چھپی ہوئی بات۔ ہم تو اللہ کی امت، ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، ہمیں کون کیوں جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، کیا بات کرے، وہ تو صرف ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، اس کا وہ انداز۔ اب اس سے بھی ایک لطیف انداز یہاں پر آئے گا، وہ کیا ہے؟ ایک ہے صرف منہ سے نہ بولنا، ایک ہے عملی۔ اس صورت کے اندر وہ واضح ہوگی۔ دوسری بڑی بات، سورۃ المطففین کا مضمون شروع سے ہی بیان ہو جاتا ہے، شروع سے ہی چل پڑے گا، اس کی وضاحت بیچ میں نہیں آئے گی۔ اس کا اصل مضمون، اصل گفتگو، اصل بات کیا ہے، وہ یہیں سے شروع ہو جائے گی، شروع سے، اور ہم وہیں سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مگر اس سے پہلے میں ایک تمہیداً بات بتانا چاہوں گا، تاکہ جب سورت شروع ہو تو سورت کی تمام آیات اس تمہیداً گفتگو کے اندر اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں اور بات واضح ہونی شروع ہو جائے۔ اصل میں سورۃ المطففین میں ان لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو کفار ہیں، جو فجار ہیں۔ فجار کا لفظ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھٹ جانے والے، جن کا اپنے نفس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ لباس کا ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی معاملات کا ہو، ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اور خاص کر اس آیت کے اندر جو لفظ زیادہ بہتر لگتا ہے مجھے، وہ میں نے چن کے ڈالا ہے غافلین، غافل لوگ، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کیوں نہیں ہے؟ ان کا ذکر یہاں پر زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، کہ اللہ کا کیا حکم ہے، ہم نے اللہ کے حضور جا کے کھڑا بھی ہونا ہے کہ نہیں، وہاں جواب دہی ہونی ہے کہ نہیں۔ اصل میں ان تمام نمایاں شکلوں کو اگر ہم اکٹھا کر لیں تو سورۃ المطففین میں ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ تو اصل میں دنیا کی محبت میں خوش و خرم ہیں، وہ دنیا کی محبت میں بہت خوش ہیں، وہ اپنے اہل و عیال میں مگن ہیں، انہی میں گم ہیں، بس وہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اپنے ہرے بھرے گھروں کو دیکھ کر، اپنے ہنستے کھیلتے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہیں، ان کی دل کی کھلی کھل جاتی ہے، ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ ان کے برعکس جن کو فکر ہے، ہر وقت لگی رہتی ہے کہ موت آنے والی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، کب ہم پر یہ چیز آ جائے، کب ہم نے اللہ کے حضور جا کے جواب دہی کرنی ہے، کھڑے ہونا ہے، ان کا نقشہ دنیا میں مختلف ہے۔
जैसे अक्सर लोग कहते हैं हर वक्त क्या दीन का डंडोरा लेके फिरना है, कुछ तो हल्का करो। उनका नक्शा मुख्तलिफ है निस्बतन उन लोगों का जो गाफिलीन है। उनकी ज़िंदगी के मामलात कुछ और हैं। उनकी शादाब, उनका खुश रहने का ज़रिया उनके घरे बड़े बड़े घर, खिले घर और उनमें हंसते खेलते बच्चे नज़र जो आ रहे हैं, वो उन्हीं में खुश हैं और उन्हीं के मामलात में हैं, जबकि उनका मामला मुख्तलिफ है। और इसका कंट्रास्ट भी इसमें आएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि गाफिलीन और नेक लोग, इनका भी कंट्रास्ट इसमें वाज़िह होगा। एक और चीज़, सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में एक ख़ास फ़लसफ़ियाना अंदाज़ भी है। फ़लसफ़ियाना है एक ऐसा अंदाज़ जो एक ख़ूबसूरत तरीके से बयान किया जा रहा है, एक बड़ा गहरा बात, बड़ी गहरी गुफ्तगू, फ़लसफ़ियाना पस मंज़र भी है, और उसी को मैं यहाँ पर आसानी में बयान करूँगा। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि एक तमहीद बन जाए। सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन का पस मंज़र, उसको समझने के लिए जिन लोगों को अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है, निस्बतन उनमें से जो अच्छे लोग हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं है, आखिरत पर ईमान नहीं है, उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, थोड़े अच्छे लोग, निस्बतन जो अच्छे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन नस्बुलैन क्या होगा? जिनको अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है। एक तो वो लोग हैं जो अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं अल्लाह के लिए, अपनी दुनिया को इन्वेस्ट करते हैं, अपने दुनिया के मामलात को इन्वेस्ट करते हैं आखिरत हासिल करने के लिए, जिनकी सारी फ़िक्र सोच सिर्फ यही है कि हमने अल्लाह ताला के आगे खड़ा होना है, जवाबदेही करनी है। उनका मामला निस्बतन मुख्तलिफ है। इनसे बेहतर वो लोग, या इनसे एक दर्जा पीछे चले जाएं या पीछे आ जाएं, जिनका नस्बुलैन मुख्तलिफ है। जैसे कि दुनिया में उनका कोई नस्बुलैन नहीं। एक वो लोग हैं, उनका क्या नस्बुलैन? सिर्फ दौलत। ये बहुत ही दर्जे से नीचे लोग हैं, उनका दौलत के अलावा कोई नस्बुलैन नहीं। जैसे मर्जी कमाई जाए, हलाल हराम, टेढ़े हाथ उल्टे हाथ, टेढ़ी उंगली फलां उंगली, वो जैसे मर्जी, बस दौलत को समेटना है। और एक वो लोग हैं जो इससे भी नीचे हैं, जो सिर्फ ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बदमाशियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है। उनका नस्बुलैन सिर्फ यही है, बस ऐश करो, खाओ पियो और बस। इन दोनों के माबैन एक लोग हैं, दौलत कमाने वाले अयाश, और इन दोनों के बीच में एक लोग हैं सेंटर में, जिनको हम बहुत नुमाया शक्ल में देखते हैं वाज़िह तौर। उनका नस्बुलैन क्या है? जबकि उनका आखिरत पे कोई ख़ास यकीन नहीं है। उनका नस्बुलैन सिर्फ अपनी औलाद है। ये इशारा मैं कर रहा हूँ उन वालदैन को जिनको लगता है कि सिर्फ दुनिया में और कोई काम नहीं सवाए अपनी औलाद को खुश रखना, उनकी ज़िंदगी में आला से आला तालीम देना, बेहतर ज़िंदगी का मुस्तकबिल बनाना, अच्छा खाना खिलाना, अच्छा पहनाना, खुश रहना, बस उनको खुश रखना और उनकी खुशी के लिए और उन्हीं खुशी में मुब्तला रहना और उनकी खुशी के लिए हर वो काम कर जाना जिसके लिए उनकी खुशी हासिल हो जाए और उसी को देखकर अपने आप को खुश रहना। ये उन दोनों के माबैन एक लोग हैं, उनका जिक्र इस सूरत में आ रहा है। एक तो वाज़िह हो गई ना कि ये दौलत कमाता है, वही का इनकार करता है, बस दौलत में लगा रहता है। ये वो सूरत, जिस तरह हमने उसमें पढ़ा सूरतुल इन्फितार में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये तो वाज़िह हो गई बात। ये तो दौलत को कमाने के पीछे लगे, अलहाकुमुत तकासुर, ये तो तकासुर से हद आगे निकल चुके। और एक वो लोग हैं ऐशो आराम करने वाले, जुन्नु, जो आगे लफ्ज़ आएगा, इल्ला जुन्नु, भाई गुमान तो होता है। सूरतुल काफ में जिसका मुकालमा आया कि गुमान होता है, बात तो तुम सही कर रहे हो, पर यकीन नहीं है। इन दोनों के बीच में कौन लोग जिनका अब का नस्बुलैन क्या रह गया? ना आखिरत, ना हद से आगे गुजरे, ना पीछे रहे, बीच में रहे, तब उनका नस्बुलैन सिर्फ उनकी औलाद होगी। अच्छी तालीम, अच्छा खाना खिलाना, और हकीकत यही है कि उसके अलावा उनके पास अब कोई नस्बुलैन है ही नहीं। यही कैफियत ला मोहल्ला उनमें पैदा हो जाएगी। जिन पर यह एहसास तारी होगा आखिरत का, फिक्र होगी, वो रोकेंगे, वो टोकेंगे, ये मत करो, ऐसा मत करो, नमाज फ़र्ज है तुम पे,
یہ حرام ہے، یہ مت کرو، جس کو اکثر میں یہ سنتا ہوں ابھی سوالوں میں ہی دوستوں سے کہ ہمارے والدین ہمیں بہت روک ٹوک کرتے ہیں، رات کو مت جاؤ باہر، کیوں جاگ رہے ہو، یہ فونوں میں کیوں لگے ہو. تو زیادہ تر یہ فحاشی ہم آج کل بہت دیکھ رہے ہیں. تو وہ روک ٹوک کرتے ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو فکر ہے کہ ہم نے بھی جواب دہی ہونا ہے ان کے لیے اور خود کے لیے بھی، جبکہ ان کی فکر صرف اس طرف ہے کہ اپنی اولاد کو خوش رکھا جائے، اور ان کی خوشی کے لیے ہر حلال اور حرام کام کو برابر کر دیا جاتا ہے. ان سے نہیں پوچھا جائے گا اور ان کو فکر نہیں ہوگی، جبکہ ان کو اس معاملے میں زیادہ پوچھ ہوگی، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو مسلمان کرنے کے لیے، مومن کرنے کے لیے کیا کوششیں کی، کیا اہتمام کیے. دنیا کے اندر تو اچھی تعلیم دینے کے لیے جو تم نے اہتمام کیے وہ تو تم نے کیے، مگر کیا دینی تعلیم کے لیے کوئی اہتمام کیا، روک ٹوک کی؟ وہ آگے سے صرف ایک ہی جواب دیں گے، جی ہم نے کہا نہیں مانا، پھر ان کی خوشی کے لیے ہم بدل گئے. اس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں سورۃ المدثر میں کہ اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ لے دے کر ہم دونوں برابر آ جائیں، کچھ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، کچھ ہمارے دین کو لے لو. قل یا ایھا الکافرون، تم چاہتے ہو کہ میں ایسا کروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کروں گا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے رب کو مانوں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انا عابد ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو جاؤ پھر تمہارا دین تمہارے لیے. جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ والدین ہیں جو حلال اور حرام کو مکس اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. یہ ان کو لگتا ہے مگر نہیں ہے، ان کو نہیں ہے. کیوں؟ کچھ وہ اپنی اولاد کی خواہشات کے لیے، خوشی کے لیے، ان کے نفس امارہ کے لیے، اپنے نفس امارہ کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا فکر کچھ اور ہے، جبکہ دوسرے کانپتے رہے، ڈرتے رہے، لرزتے رہے کہ نہیں جواب دہی ہو جائے گی. یہاں میں ایک اور انکشار کر دوں بات کا. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا قرآن مجید میں کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ محبت کریں، الٹا کہا ہے کہ اس کو لگام ڈال کے رکھو، حد سے زیادہ نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. ہاں اولاد کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے محبت کریں، حسن سلوک کریں، احسانات کریں، ان کے آگے اف مت کریں. والدین کو نہیں کہا، کیونکہ وہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے. پھر تم اس کے لیے، اس کی خوشی کے لیے پھر حلال اور حرام کام کو کرو گے. جبکہ یہاں کے آج کل کی اولاد کیا کہتی ہے؟ ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہے، کرو ہمارے سارے کام کرو مگر حلال کے. تو والدین جب اس کو چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے. اسی کے بارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے سورۃ المریم میں آیت نمبر 55، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَوَاتِ وَالذِّكْرِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. یہ ہے گھریلو زندگی کا ان کا نقشہ، جو ڈرتے رہے، خوف میں رہے، اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی روک ٹوک کرتے رہے، یہ نہ کرو، یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا، یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ چھوٹ دے کے رہے، بس اچھی تعلیم، اچھا معاملہ، اچھا کھانا، اچھا رہن سہن، اس کے لیے انہوں نے چاہے ٹیرے ہاتھ ٹیری انگلی جیسا ہو مال گھسیٹا. اور اسی کا آگے بیان ہوگا دلیل کے ساتھ سورۃ المطففین میں آیت نمبر 31 میں، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے ہیں، کون لوگ؟ وہ غافلین، تو بڑے دل کھوئیاں اور واضح لگاتے ہوئے، خوشی کے ساتھ آ کرتے ہوئے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اور وہ لوٹتے ہیں. اصل میں یہ نقشہ ہے غافلین کا. جب وہ اپنے کفار، فجار، وہ مسلمان لیکن حقیقت میں آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ جب لوٹتے ہیں تو ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں کسی مسلمان اور کافر کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں.
انکار وہی کا تو وہ تو واضح انکار ہو گیا. اب میں بات کر رہا ہوں تدریجاً اندر گھس گیا ہوں. میں سورۃ الانفطار سے ان لوگوں میں گھس رہا ہوں. اگر آپ اس پچھلے مضمین کو سن لیں، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ تدریجاً وہ شکلیں یاد رکھیے گا کہ وہ کس طرح اندر گھس گئی ہے. اب یہ وہ معاملہ آ گیا ہے، نہ حد سے آگے نکلے ہوئے ہیں، نہ ظاہری طور پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، وہ مانتے ہیں اللہ ہے، مگر حقیقت میں اب ان کے معاملات مختلف ہیں. اب ان کے معاملات کس طرح مختلف ہیں یہ اس بیان میں ہو رہا ہے. اب ان کا نتیجہ سورۃ الانشقاق میں آئے گا. اب ان تمام لوگوں کا معاملہ سورۃ الانشقاق میں آئے گا کہ جب وہ لوگ اللہ کے کٹہرے سے واپس ہوں گے تو دیکھنا چلاتے ہوئے واپس ہوں گے. وہ چیخیں گے اور پکاریں گے، ہائے کاش ہمیں موت آ جائے جو سزا ہمیں مل گئی. وہ موت مانگیں گے. یہاں تک کہ سورۃ النبا میں آیا ہے تو وہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے، ہمیں یہ انسانیت کا شرف حاصل ہی نہ ہوتا. یہ اصل میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ایسے، غور کرو یہ ایسے نہیں ہے. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش رہتے تھے، بڑی اٹکیلیاں مارتے تھے کہ ہم نے تو بڑے پہاڑ گرا دیے ہیں. مگر آج وہ دعائیاں دیں گے، فریادیں کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہائے ہم نے دنیا میں ان اہل ایمان والوں کے ساتھ کیا کیا، ہم ویسے کیوں نہ تھے. وہ بڑے خوش و خرم تھے. آج اہل ایمان والے خوش ہوں گے، آج وہ فخر کریں گے. تب وہ جنت میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. یہ ذکر کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. سورۃ طور آیت نمبر 26. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، وہ کہیں گے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے. جنتی اہل جنت میں بیٹھ کر دوزگیوں کو دیکھ کر وہ آپس میں گفتگو کریں گے کہ دیکھو ہم تو اپنے گھروں میں فی اہلہ مشفقین، ہم تو ڈرے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے دنیا کے، یہ نہیں ڈرتے تھے. ہم یہ سوچتے رہتے تھے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری اولاد کا کیا حال ہوگا. جب ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے تھے تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھتے تھے تو بڑی امید نظر آتی تھی. تو قیامت کے دن جب وہ لوٹیں گے اپنے گھروں کی طرف تو ان کے چہروں کی خوشیاں دیکھنا تر و تازہ ہوں گے. جب کہ وہ لوٹیں گے ان کی ہوائیاں ہو رہی ہوں گی، وہ تو ان کو پتا ہوگا کہ اب بربادی آ چکی ہے. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 9. وَيَنْقَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آج وہ اپنے گھر میں لوٹیں گے خوش و خرم کے ساتھ. اور جنہوں نے اپنے بچوں کی ہوگی اچھی تربیت، اعلیٰ تربیت، قرآنی تربیت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم جوڑ دیں گے ان کو ان کے ساتھ. اگر کسی شخص کی بیوی نیک ہے اور اس کا خامن نیک نہیں، اگر کسی والدین کی اولاد نیک ہے اور والدین نیک نہیں، یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے برعکس ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس کا درجہ نیچے ہوگا اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، اس کو جوڑ دیا جائے گا. آج ہمیں سٹیٹس نظر آتا ہے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو زمین پر چلتی ہوئی گاڑیاں کا سٹیٹس نظر آ جاتا ہے نا واضح طور پر کہ ان میں سے اچھی گاڑی کون سی ہے، یہ واضح نظر آ. اسی طرح گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ان ساروں میں سے اچھا گھر کون سا. اب رہن سہن دیکھتے ہیں، اب اس کے کپڑے دیکھتے ہیں، اب اس کا اخلاق دیکھتے ہیں. اسی طرح جنت میں بھی ہونا ہے. ایک وہ جنت ہے جو ایک درجے کی ہے، جو نیچے سے شروع ہوگی، جس کا پھیلاؤ ایک زمین سے آسمان تک ہے. ایک جنت ہے جو اس سے بلند ہوگی، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کے درجے کو یوں دیکھا گیا جیسے زمین پہ کھڑا ہوا ستاروں کو دیکھتا ہے، اس طرح اونچا ہوگا اس کا درجہ. اور پھر ایک وہ جنت ہے جنت المأوا، جو آگے ہے، 7ویں آسمان سے آگے ہے، اونچی جنت. اس کا ایک ذکر میں نے معراج کے معاملے میں بھی سنا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں بیان کروں گا. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کے لکھنے کے قلم کی آواز بھی آ رہی ہے. کیا خوبصورت جگہ ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل فرماتے ہیں، وہ ان کو لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے لکھنے کی آواز آ رہی کہ وہ لکھ رہے تھے.
تو وہ جنت ہے جہاں پر تخت لگے ہوں گے. تو اس کے لیے بشرطے اس اولاد یا اس بیوی یا اس خامن یا اس والدین کو بشرطے اس مقام تک پہنچنا پڑے گا. یہ ہے تمہیداً گفتگو ان لوگوں کی جن کے پاس اور کوئی نسب العین نہیں, کوئی اور مقصد نہیں دنیا کا سوائے اپنی اولاد. تو فرمایا اب اپنی توجہ کو ایک طرف رکھیے اس باتوں کو, اور اب جوڑیے سورۃ المطففین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے مطففین کے لیے. ویل للمطففین, اس میں دو لفظ ہیں, ویل اور مطففین. دونوں کو پہلے میں لفظی بیان کر دوں, پھر میں ان کو جوڑ کے بتا دوں. ویل کا لفظ سورۃ المرسلات میں بھی آیا ہے. ویل کا لفظ ہے کسی کی حالت پر افسوس کرنا, حسرت سے, حسرت کی شکل کے ساتھ, کیفیت کے ساتھ, اس کی اظہار حسرت کے ساتھ اس کے اوپر بیان کرنا. جیسے کتنا برا انجام ہے, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیسی صورتحال ہے تمہاری. کسی کی حالت پر حسرت کے انداز میں اس کے برے انجام پر افسوس کرنا, یہ ہے ویل. ایک روایت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے ویل, جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. یہ بڑی سخت اور خوفناک وادی ہے. ایک ہے, یہاں پر ایک اور بات جان لیجئے, جیسے کہ جہنم کی مختلف درجے ہیں جہاں پر مختلف سزائیں ملیں گی. جیسے کہ بے پردہ عورتیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں, ان کی سزائیں مختلف ہو رہی ہوں گی, ان کا علاقہ مختلف ہو. ایک جو حرام کھاتے ہیں مرد, ایک وہ جو زنا خور ہیں مرد, آنکھوں کا زنا ہو چاہے ہاتھ کا زنا ہو, ان کے معاملات مختلف ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا, بڑی چھوٹی سی غلطی ہے اس لیے میں وہ بیان کر دیتا ہوں, باقی کا تو جو بندہ انسان کو تو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. روزے کو تھوڑا جلدی کھولنے والوں کی سزا کیا ہوگی, ان کو الٹا لٹکایا ہوگا, پیروں کے بل وہ الٹے لٹکے ہوں گے. دیکھو روزہ کھولنے میں کیا جلدی ہوگی, کوئی 1 منٹ کی جلدی ہو جائے گی, 1 سیکنڈ, بس جلدی کرتے ہیں روزہ کھولنے میں. ایک ہوتی ہے بہت جلدی, ایک ہوتی ہے کہ روزہ کھل گیا, اطمینان سے دعا کی جائے اور اب روزہ کھولا جائے. کیونکہ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان قریب روزے آنے والے ہیں. ایک ہے کہ روزہ کھلا اور یہ پڑھ لی, پہلے اس کو تسلی سے پڑھو. تم لوگ نمازیں بھی ایسے پڑھتے ہو جلدی میں, جیسے ٹھونگے مارتے جلدی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اور کھڑے ہو اس کو پڑھو سبحان ربی الاعلی. جس طرح تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو, بات کو سمجھاتے ہو, تم مانو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے, نہیں تو تم یہ مان لو کہ تم اپنے رب کو دیکھتے ہو, تو تم جلدی کرتے ہو. تو ان کی سزا کیا ہوگی کہ قیامت والے دن ایک درخت ہوگا جہاں پر وہ الٹے لٹکے ہوں گے پتوں کی طرح, پاؤں کے بل, اور ان کے چبارے پھاڑ دیے ہوں گے اور خون نکل رہا ہوگا اس میں سے, اور وہ چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے. یہ ہے ان کی سزا. تو مختلف درجے ہیں. تو ان تمام درجوں میں, ان تمام علاقوں میں ایک جگہ کا نام ہے, ایک وادی کا نام ہے جسے ویل کہا گیا ہے, جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اسی طرح مطففین, کہتے ہیں حقیر شے کو, بہت چھوٹی شے کو. مطففین جو مال کو تولنے میں ڈنڈی مارے, کوئی کام کرنے میں, یہاں تو عملی طور پہ دکھایا جا رہا نا. یہ لفظ یہاں کیوں لایا گیا, انسان کی کتنی بڑی بات تو نہیں ہے مگر بہت چھوٹی سی بات ہے کہ وہ 1 کلو میں کتنے گرام فرق ڈال لے گا. یہ اشارتاً بات ہے, چھوٹی سی چھوٹی بات میں کتنا فرق ڈال لے گا, کیا فرق پال جائے گا اور اس سے کیا کر لے گا. مگر حقیقت کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی شے کے لیے, چھوٹے سے معاملے کے لیے, اس حقیر معاملے کے لیے اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا. کچھ بڑا سودا ہوتا تو چلو سمجھ میں بھی آتی, یہ بہت چھوٹے سے معاملے کے لیے اس نے معاملہ کر دیا. یہ حقیقت ہے کس چیز کی کہ اس کا ہاتھ چھوٹی سی چیز پر جنبش کھا گیا,
ہاتھ ہل گیا، فائدہ نہیں دینا تھا، ہاتھ ہل گیا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہ اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اس کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، کہ اس کو نہیں پتا کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. جیسے کہ یہ میں آج کل ہر بیان میں تقریباً یہ بات کہتا ہوں کہ 2 فتنے بہت عام ہیں. بے پردگی کا، صرف بے پردگی عورت کی نہیں میں بات کر رہا، میں مرد کی بھی بات کر رہا ہوں. فحاشی چاہے وہ مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو. ایک ہے بے پردگی جس سے رحمت کے فرشتے منہ پھیرتے ہیں. دوسری، انسان کہتا تو ہے کہ میں ایمان کا ہوں، مگر اس کے ہاتھ کی یہ جنبش بتاتی ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. کوئی شے ہے جو مجھ کو نظر میں رکھ رہی ہے کہ مجھے جانا ہے اللہ کے حضور، میں نے کھڑے ہو کے دیکھنا ہے کرامن کاتبین لکھ تو رہے ہیں. تو جواب ہونا ہے. پھر بھی میں منہ پہ کہہ رہا ہوں نہیں. تو یہ حقیقت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں رب پہ یقین نہیں، تم رب کو نہیں مانتے، کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ تم نے اس کے آگے کھڑا ہونا ہے. اگر یقین ہوتا، اور اگر یقین ہے بھی، تو وہ دماغ میں کسی پوٹری کی طرح بند ہوا کسی ایک جگہ پر پڑا ہوا. ہاں بھی ہے یقین، ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، سفارشی ہیں، امتی ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے بچ جائیں گے. تو اگر یہ دونوں یقین موجود ہیں تو پھر ہاتھ کی جنبش نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر حق تلفی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ کمی ہے. اس لسٹ کو یاد رکھیے گا جو میں پچھلے بیان میں کر چکا ہوں. صاف انکار، چٹا انکار، کوئی یقین نہیں ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29. پھر اسی طرح ممکن نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہو سکتی، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات ہی، دل ٹھکتا نہیں ہے. انا ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. نہیں، دل نہیں ٹھکتا، بات جو تم کر رہے ہو ہوگی مگر یقین نہیں ہوتا. بظاہر اقرار ہے، حقیقت میں انکار ہے. پھر اس لیکن کے اندر بھی کئی شکلیں، ہمارے سفارشی موجود ہوں گے، اسی طرح ہم نسل کی بنیاد پہ بچ جائیں گے، گروہی بنیاد پر بچ جائیں گے. جو بھی ہیں اللہ کی امت میں سے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اس کی شان بہت ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیا ہو گیا ہے تجھے کہ تیرے رب نے، تو کس کی بات پر غافل ہو رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ تو دودھ اور پانی کو علیحدہ کر دینے والا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ سورۃ القلم. افنجعل المسلمین کالمجرمین. بھلا کیا ہم فرما بردار اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون. کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ کیسی جاہلانہ احمقانہ بات کر رہے ہو. ما لکم کیف تحکمون، آیت نمبر 36 اور 35. ایسا نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ ہے اصل مضمون اس صورت کا. یہی ہے وہ بات کہ ان تمام درجوں سے نیچے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا انکار نہیں کر رہا، واضح طور پر نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہیں ہے، وہ نہیں کہہ رہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کے آئے وہ غلط ہے، وہ نہیں کہہ رہا، پر اس کا عمل بتا رہا ہے کہ آخرت پر اس کو یقین نہیں ہے. یہاں پر یہی وہ بات ہے، اصل بات جس پر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ تدریجاً یہ موضوع واضح ہو رہا ہے کیسے، کہ وہ شخص یا کسی ایک شخص کا پہلو واضح ہو رہا ہے. سورۃ التکویر میں واضح انکار، سورۃ الانفطار میں ایک چھپا ہوا انکار، ان کی تمام شکلیں، اور پھر سورۃ المطففین میں ایک درجہ نیچے واضح تو ہو رہا ہے، چھپا ہے، واضح نہیں ہے، مگر عمل بتا رہا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے. زبانی طور پر یہ انکار نہیں کر رہا، عمل کے ذریعے بتا رہا ہے. اصل میں یہی دلیل ہے اسی بات کی کہ وہ اس کو عملی طور پر اس کی یقین نہیں ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو اپنے رب پہ یقین نہیں ہے. تو ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے کی. ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان کے لیے جو کمی کرتے ہیں حقیر سی شے کے لیے. یہ ان کا مزاج ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، اسی کا نقشہ آگے بیان ہو رہا ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز لیتے ہیں تو ناپ تول کر پوری لیتے ہیں. بڑے دھڑلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ناپ کر دیں، تول کے دیں، سامنے کھڑے ہیں جی، برابر کر کے دیں. جبکہ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب وہ کسی کو ناپ کر
तोल कर देते हैं तो उसमें डंडी मारते, घटाई करते हैं, यानी कि उनकी लेने की शक्ल कुछ और है और देने की शक्ल कुछ और है। यहाँ पर मौलाना इस्लाही साहब की बात से मैं मदद लेके इस आयतों को बयान करूंगा, उनकी मदद से ये आयतें ज़रा थोड़ी और वाज़ेह हो जाएंगी। जैसे पूरा पूरा लेना, इसमें कोई बात गलत नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेना पूरा चाहिए, लेकिन जब लेना पूरा चाहिए तो फिर देना भी पूरा चाहिए। लेकिन इस बात की अहम तरीन दलील ये है कि ये इंसान की फितरत में है, पूरा पूरा बदला मिलना चाहिए। ये इशारा मैं कर रहा हूं, इस आयत को संभाल के रखिएगा, इस लफ्ज को, कि पूरा पूरा बदला मिलना चाहिए। इस सूरत की आखिरी आयत पर मैं उसको जोड़ूंगा कि पूरा पूरा बदला मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे छोड़ दो और इसको आगे कर दो। ये कैसे मुमकिन होगा कि क़यामत वाले दिन एक वो 20 साल की खड़ी हुई औरत कहेगी कि मैं पर्दा करती थी, और एक वो खड़ी हुई औरत और कहेगी जो 40 साल में कहीं हिदायत का उसको पोटरा खुल गया और दिमाग के अंदर अकल का मामला कर पड़ा, कलब हो गया, जब हिदायत मिल गई तब हिदायत मिल गई, और आज वो बराबर नहीं हो सकते, आज उनका दर्जा एक जैसा नहीं हो सकता, आज ये दर्जा बराबर नहीं हो सकता। यही मैं बात बार बार समझाता हूँ, आज ही अपने आप को ठीक करो, तुम्हारे पास क्या यकीन है कि कल तुम बच जाओगे। और यही गवाही है इंसान की सबसे बड़ी बात की, कि जैसे वो पूरा पूरा बदला लेना चाहता है, ये उसका तर्ज है, ये उसकी फितरत में है। दुनियावी मामलात में हम ये चीज वाज़ेह देखते हैं कि दौड़ लगी हुई है किसी एक चीज के पीछे, दौलत के पीछे, या किसी एक मामले दौड़ लगी हुई है आगे निकलने की, एक दूसरे के इस मामले को हल करने के लिए, चाहे वो हकूक की हल तलफी ही क्यों निकाले। अब इसी की बात को आगे नतीजतन वाज़ेह कर रहा हूँ, वाज़ेह हो रही है, इल्ला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, ये क्या ये लोग नहीं सोचते कि इन्हें एक बड़ा ज़बरदस्त दिन में आके खड़ा होना है, जो हक तलफी कर रहे हैं। इसका मैं बयान आगे भी करता हूँ कि ये लफ्ज़ क्यों जुड़ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, कुरान की एक आयत दूसरी आयत को रोशन करेगी। ये नाप तोलने वाले मामला सिर्फ नाप तोलने में भी नहीं है, हकूक के मामले में भी। मेरा हक आपका फ़र्ज है, आपका फ़र्ज मेरा हक है। अब जो इसमें हक तलफी करेगा वो अपने फ़र्ज को खोलेगा, इसको मैं आगे बयान करूंगा। पहले इसका नतीजा, इल्ला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, ये लोग नहीं जानते कि इन्हें एक बड़े ज़बरदस्त दिन खड़ा होना पड़ेगा। यज़ुन्नु वाज़ेह कर दूं मैं, गुमान के लिए और हकीकत के दरमियान के तमाम मामले के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यज़ुन्नु। जैसे सूरह काफ में आयत नंबर 53, वरा अल मुजरिमूना रज़ुन्नु अन्नहुम मुवाक़िआ, और मुजरिम लोगों के आगे जब जहन्नुम लाई जाएगी तो उनको ये यकीन हो जाएगा कि अब वो इसमें जाएंगी। यज़ुन्नु असल में यकीन और गुमान के दोनों के लफ्ज़ के लिए आता है। खाली गुमान के ऊपर आपके दिल पर कोई असरात नहीं हो सकते। आप चाहें कि आपका अमल नेक हो जाए तो क्या करो, तो खाली गुमान से नहीं होगा। यकीन होगा तो अब अमल में मुख्तलिफ काम होगा। जैसे इन्ना ज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना बिमुस्तयकिनीन, सूरह जासिया आयत नंबर 32। बस एक गुमान सा होता है पर यकीन नहीं है। यकीन जब तक नहीं होगा तुम्हारे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। ये लफ्ज़ कोई मामूली लफ्ज़ नहीं है। तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे ज़िंदगी, दुनियावी मामला और तुम्हारी आखिरत के मामला, तुम्हारी औलाद के मामला, तुम्हारे रिश्तेदारों के मामला, तुम्हारी औलाद के मामला और उनके रिश्तेदारों के मामला, और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में भेजे गए हुए पीछे तमाम अमल यकीन के ऊपर दारोमदार है। तुम ये अगर सोचते हो कि यकीन है तो किधर है, पर तुम्हारी बेपर्दगी और तुम्हारी ये हाथ की जुम्बिश कुछ और बता रही। तो जब तक यकीन नहीं होगा, दिल नहीं ठुकेगा, तब तक अमल बिल आखिरा की झलक नजर नहीं आएगी तुम्हारे अमाल में, तुम्हारे दीन में। तुम्हें बस लगता है कि तुमने अभी रुबट्टा लेके बैठ गए हो, दीन का को बड़ा ठेकेदारी बन गए हो,
تم ٹھیکیداری نہیں کر رہے. یہ سن لو, تمہیں لگتا ہے تب تک عمل درست نہیں ہوگا, امانت میں دیانت نہیں آئے گی. اصل میں یہ بات واضح کر رہی ہے کہ وہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو تمہارے عمل میں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی. یہ عمل تمہارا کچھ اور ہے. تم 5 وقت کے نمازی ہو, وہ تو تم پہ پہلے بھی فرض ہے, پر تمہارا عمل کچھ اور بتاتا ہے. کیا تمہیں اللہ پہ یقین ہے؟ دین اسلام کے 5 رکن یہ تو سب کو واضح ہے. اللہ پر ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس کو یوں میں بیان کرتا ہوں, ہٹ کر ہے, سمجھ کر ہے, علیحدہ ہے, یقین ہے, بنیاد ہے. ایمان اللہ پر, یقین اللہ پر, یہ اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ ادھر ہے. یہ ہے تو یہ ہوں گے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تب ہوں گے جب تمہارا یقین ہے, ورنہ تم کری جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں. جب یقین ہے, یہ 4 چیزیں اور ہیں, اب تمہارا ایمان درست ہوگا, اب تمہاری مٹھی کام کرے گی. ورنہ یہ ختم ہو گیا, ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائے گا, زنگ لگ جائے گا. لیوم عظیم, ایک بڑی زبردست دن آنے والا ہے. اسی کے بارے میں سورۃ التغابن میں کہا گیا, ذالک یوم التغابن, جو روز حشر, بڑا اکٹھا ہونے والا دن ہے, بڑا مشکل دن ہے. ایک روایت سے ملتا ہے کہ 50,000 سال کھڑے ہونے کا دن ہے, کھڑے ہونے کا, کہ کھڑا ہونا پڑے گا. سورۃ المزمل آیت نمبر 17, یوم یجعل الولدان شیبا, جو جوانوں کو بوڑھا کر دے گا, بڑھاپے میں لے آئے گا. یہ وہ دن ہے, یہ غور و فکر کا دن ہے, یہ تمہارے لیے وارننگ کا دن ہے. تو یہ وہ دن ہے جس دن یہ ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یا یہ بولوں کہ انتظار میں ہوں گے. کس چیز کا انتظار؟ شفاعت کبریٰ کا ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو میدان حشر میں یہی معاملہ نظر آتا ہے. شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ کہ وہ لوگوں کا برا حال ہوگا, پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, سخت گرمی میں ہوں گے, اور اس وقت ہر شخص یہی چاہے گا بس جلدی ہو جائے, جو ہونا ہے ہو جائے, بس جو فیصلہ ہونا ہو جائے, بس ہو جائے, اب بہت ہو گیا, اب تھک گیا, اب بس ہو جائے. یہ انسان کی طبیعت ہے, یہ انسان کی طرز اپنی اس کی طبیعت ہے. تو اس وقت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ وہ حساب کا معاملہ شروع, وہ معاملہ شروع ہو جائے ان کے حساب کتاب کا. اصل میں میدان حشر کی سختی کو, اس کی لمبائی کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اپنے رب سے کہ وہ شفاعت ہو جائے, وہ معاملہ شروع ہو جائے. یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. مگر وہ دائنے ہاتھ والے, ان کے لیے تو آسانی ہے, ان کو تو یقین ہے کہ ہم پاس ہیں. مگر میں بات کر رہا ہوں دوسرے ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے, جس لوگ سارے لوگ کٹھے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے اور انتظار میں ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, سورۃ الفجر آیت نمبر 22. جب تمہارا پروردگار قطاریں بنا کر, فرشتے قطاروں کے ساتھ, تمہارا پروردگار فرشتوں کے ساتھ قطاریں بنا کر زمین پر نازل ہوگا, یہاں پر وہ ہوگا فیصلہ. ان 6 آیات کا ایک طرف نظریہ آپ پروئیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی ایمان بالآخر کا انکار کون کرتا ہے. اب ان 6 آیات کو جو میں نے مکمل کی ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وہ لوگ جو ناپ تول میں برابری نہیں کرتے, خرابی کرتے ہیں. اب ان 6 آیات کو اکٹھا کریں تو ایک رسی میں یا ایک ڈور میں پروئیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے آخر کا انکار کون کرتا ہے. جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے, جو چاہتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو, جس کا عمل غلط ہوگا اس کا مطلب ہے اس کو آخرت پہ یقین نہیں, اور جس کا آخرت پہ یقین نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل ہی غلط ہے. یہ ایک رخ ہے, اور ایک رخ ہم آگے جا کے سورۃ الماعون میں دیکھتے ہیں. انہی 6 آیات کو سورۃ الماعون میں دیکھتے ہیں.
अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। यहाँ किरदार की पस्ती दलील दे रही है कि उसको आखिरत पर यकीन नहीं, और वहाँ आखिरत का यकीन नहीं क्योंकि किरदार की पस्ती है। क्या तुमने उससे देखा नहीं जो सज़ा और जज़ा को झुठलाता है? उसकी क्या शक्ल है, उसका अमली मामला क्या है? वही तो है जो यतीमों को धक्के देता है, मस्कीनों को खाना नहीं खिलाता और उनको तरगीब भी नहीं करता। फिर बड़ी खराबी, नमाज पढ़ता है तो दिखावा करता है, दूसरों के आगे नंबर झाड़ता है जिसे कहते हैं। तो दोनों शक्लें एक ही हैं, असल में दोनों का रुख एक ही है। एक है अल्लाह पर यकीन नहीं, ये तो वाज़िया है, ये तो कोई नहीं कह रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ उनकी जिनका अमल ये बता रहा है कि उनको अल्लाह पर यकीन नहीं। बात एक ही है। कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन, हरगिज़ ऐसा नहीं होना, यकीन जानो बदकार लोगों का मामला, गाफिल लोगों का मामला, फुज्जार लोगों का मामला सिज्जीन में होगा। फुज्जार का लफ्ज़ मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, इसलिए इसको मज़ीद बयान नहीं करना। इसलिए इसको आप समझ लीजिएगा बस आसान लफ्ज़ों में कि वो फट जाने वाला। मुनाफिक की वो शक्ल चौथी कि जो कभी किसी के साथ झगड़ता है, बोलता है तो फट पड़ता है, ऊंचा बोलता है, झगड़ने पड़ता है, आपस से बाहर हो जाता है, उसका नफ्स हमारा उस पर हावी हो जाता है। यहाँ फुजार वो लोग हैं जो अपने नफ्स के हाथों मजबूर हैं, जो अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं, नफ्स हमारा के हाथों मजबूर हो गए हैं, नफ्स उनके कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह के अहकामात को भूल बैठे हैं। जबकि इनके बरअक्स वो लोग अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो वो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे खौफ के साथ, अपने नफ्स की बड़ी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हुए, उनको रोके हुए, उनकी लगामें उन्होंने खींची हुई हैं अपने लफ्ज़ों की। ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना। ये महरम है, ये गैर महरम है, मैंने इधर नहीं जाना, ये नहीं होना। उनके लिए है जन्नतुल मअवा। यहाँ पर एक असूली बात भी जान लीजिए जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं ये लफ्ज़ तो नहीं बोलता मगर जो ख़ासकर दीन को शुरू से लेकर चलते हैं, अब अपने कल्ब को रोशनी का सही ज़रिया बनाते हैं, उनकी बात नहीं। जो अचानक आप खड़े हो जाते हैं, मैं उनकी तरफ जिक्र कर रहा हूँ। इस सूरत में आखिरत के और जन्नत के, जहन्नुम के, जन्नत के, आखिरत के कुछ अहवाल हैं जो वाज़िया हो रहे हैं अहादीस में भी और कुरान मजीद में भी, जैसे सिज्जीन, इल्लीजीन, अमाल नामे की किताब। इनके सबब एक बात ज़हन में रखिए, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे गुफ्तगू हैं जो कुरान मजीद और अहादीस में जैसे बयान हुए हैं उनको वैसे ही मान। उनके पीछे अपने आप को खुद खुरेदने की कोशिश मत करो कि ये क्या है, इल्लीजीन कैसा होगा, सिज्जीन क्या चीज़ होगी, किताब क्या चीज़ होगी, कैसी होगी। ऐसी चीज़ों के पीछे जाओगे तो फितनों में पड़ जाओगे, गुम हो जाओगे। जैसे एक आम मिसाल है, मुझे पिछली दफ़ा भी पूछा गया पर उसका जवाब मैं आज ऑन रिकॉर्ड भी दे दूंगा आसान लफ्ज़ों में कि मौजज़ा क्या है। उनके मुताबिक मौजज़ा तो वो है जो कुरान मजीद में उन्होंने पढ़ा, मछली के पेट का, अपना पहाड़ी से निकलने वाली ऊंटनी, इस तरह के कई मौजज़े हैं। पर यही वो सोचते हैं कि शायद ऐसे ही कुछ मौजज़ा होगा कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा, घर जाऊंगा, दरवाज़ा खोलूंगा कि आगे वो चीज़ मिलेगी। आज मैं बैठा हूँ, कुरान जी खोलूंगा, मौजज़ा होगा, दरवाज़ा खुलेगा, हिदायत अंदर आके घुस जाएगी। ये मौजज़ा ऐसे नहीं होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिख दी गई हैं, इनके पीछे मत भागो। ये क्या होना है, कैसे होना है, मैंने आपको अभी बताया। आपकी दुआएं, आपके अमल, आपकी मुश्किलें आसान होगी आपके यकीन पर। आपको यकीन नहीं है, ये दलील है। दलील कैसे है? सूरतुल तकवीर में छुपी हुई दलील थी, सूरह इंफितार में निहायत छुपी हुई दलील थी, सूरतुल मुतफ्फिफीन में वाज़िह दलील है। तुम्हारा अमल बता रहा है कि तुम्हें यकीन नहीं है। तुम देखते नहीं हो जो सज़ा और जज़ा को झुठलाते हैं? नहीं, हम नहीं देखते, हमें नजर नहीं आता। वही तो है, देखो तुम्हें नजर तो आ रहा है ना, देखो वही तो है।
جیسے وہ القاریہ کے اندر آیت ہے تیسری، القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا پتا؟ تو تمہیں نہیں پتا، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں کرتا، جو پردے کا حکم نہیں دیتا، جو حلال اور حرام کو برابر نہیں کرتا، جس کے ہاتھ میں جنبش بڑی ہے، جو کسی کا حق نہیں دے سکتا، اس کے حقوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یہی تو ہے فجار، انہی کا اعمال نامہ پڑا ہوگا علیین، تم دیکھ نہیں رہے؟ تو اصل میں یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ قوانین ہیں جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے، جو نہیں آپ معلوم کر سکتے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی واضح ہے، آگے جا کے مزید واضح کر دوں گا. جیسے یہاں کی آگ آپ کا جسم جلاتی ہے، کھال جل جاتی ہے، پھر کھال نہیں آتی آپ کی، وہاں نشان پڑ جاتا ہے، مگر وہاں کی آگ آپ کو جلائے گی پر آپ کی کھال نہیں جلے گی، آپ مرو گے نہیں. یہاں کی آگ میں اگر آپ گھس جاؤ تو مر جاؤ گے، وہاں کی آگ میں نہیں گھسو گے تو نہیں وہاں کی آگ میں گھسو گے مرو گے بھی نہیں. اسی کو سورۃ الاعلیٰ میں آیت نمبر 13 میں بیان کیا گیا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے، نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، وہ دونوں میں رہے گا. یہ چیز آپ کو نظر نہیں آ سکتی. یہی بات میں نے پچھلی دفعہ آیت میں بیان کی تھی کہ کچھ اعمال ہیں آپ کے جو آپ عمل کرتے ہو، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے، ان کے اثرات رہ جاتے ہیں. اسی طرح تم اپنے اندر یہ معاملات کو دیکھو. کچھ آیات ہیں محکمات، کچھ آیات ہیں متشابہات. یہ متشابہات ہیں، ان پر بحث مت کرو. کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ ایک اونٹنی پہاڑی میں سے کیسے نکل سکتی ہے؟ ایک شخص مچھلی کے پیٹ میں اتنے سال کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے اس کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کی مثال یاد رکھنا جو پہلے دفعہ آپ نے مجمع اکٹھا کیا، پہاڑی کے نوک پہ کھڑے ہو کر، اونچائی پر. کیا میں تمہیں جھوٹا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نہیں، آپ تو سچے ہیں. تو میں اگر کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف کچھ لوگ ہیں جو تمہارے اوپر، کوئی قافلہ ہے، کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے لگا ہے، تو تم مانو گے؟ بے شک مانو گے. تمہیں ماننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی اس چوٹی پہ کھڑے ہیں، وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، تم ایک طرف. تو یہ قوانین تمہیں نظر نہیں آئیں گے. تو وہ کتاب کیسی ہے، وہ معاملہ کیسا ہے، وہ ایسے ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، وہ کیا ہوگا، تو وہ تم مت پوچھو، ورنہ تم گم ہو جاؤ گے، فتنوں میں پڑ جاؤ گے. وہ کتاب ہے سورۃ القاف میں، جس کو واضح طور پر بیان کر دی گیا آیت نمبر 49 کہ وہ ایک ایسی کتاب ہوگی جب وہ انسان کے آگے لائی جائے گی، اللہ تعالیٰ لائے گا تو انسان چیخ اٹھے گا، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو میری ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں بچی. تمہاری حدیدوں کو تو تیز کر دیا جائے، تم پہچان لو گے. جیسے آج انسان، جیسے 2 سال یا 3 سال کا بچہ نہیں جان سکتا 2 + 2 4 ہوتا ہے. جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے، وہ جیسے دیکھتا ہے 2 + 2 وہ کہتا ہے 4. تمہاری حدید تیز ہو جائے گی. تم اپنی کتاب کو دیکھ کے پہچان لو گے کہ اس دن تم نے فلاں تاریخ فلاں ٹائم تمہاری ماں نے یا تمہارے باپ نے کہا تھا بیٹا یہ پردہ کرو، ایسا مت کرو، تو تم نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میں نہیں کرتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے باپ، تمہاری ماں یا کسی تمہارے اولاد نے تو یا کسی والدین نے تمہیں کہا تھا پتر حرام نہ کھائیں، حیا رکھی، آنکھوں کو نیچے رکھی، پر تو نے کیا کہا ایسا نہیں ہونا، تو معاون ہے. تو تم دیکھتے نہیں ہو سزا و جزا کو ڈھٹلانے والے. ہم سزا و جزا کو نہیں ڈھٹلاتے، پر حقیقت تو یہی ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ تم دیکھو، وہ تو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وہ تو لوگوں کے حق مارتا ہے، اور وہ تو ایماندار نہیں ہے. ایماندار تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ اگر وہ ایماندار ہوتا تو وہ پہلے اپنے رب کے ساتھ ایماندار ہوتا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، تو فجار کے اعمال سجین میں ہوں گے. سجین کہتے ہیں قید خانے کو. وہاں فجار کے اعمال ہوں گے، ریکارڈ موجود ہوں گے، محفوظ ہوں گے. اس کا ربط جبتا ہے، یعنی کہ یہ لفظ روشن ہوتا ہے ان آیات میں، سورۃ الانفطار جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 10 اور 11 میں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ تم پر تو کچھ نگران ہیں جو لکھ رہے ہیں، وہ باعزت ہیں، وہ لکھ رہے ہیں بڑے محفوظی طریقے سے، وہ لکھ کر تمہارا محفوظ کر رہے ہیں. اور وہ ریکارڈ موجود ہے جب تم مر جاتے ہو، یعنی کہ جب شخص مر جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ بھی ایسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، سجین، جو 7ویں زمین سے بھی نیچے ہے، سب سے نیچے، وہ جگہ ہی ایسی ہے.
वमा अदराक मा सिज्जीन, तुम्हें क्या मालूम सिज्जीन क्या चीज़ है। यही हकीकत है जो मैं बात अभी आपको बयान कर चुका हूँ कि तुम नहीं समझ सकते कि सिज्जीन क्या चीज़ है। किताब मरकूम, वो किताब तो लिखी जा चुकी है, वो तो लिखी जा चुकी है, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे थे, फिर जब तुम मर जाओगे तो वो लिखी जा चुकी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कोई मुआहिदा है जो लिखा जा चुका है, अब उसमें कोई बदलो नहीं आ सकता। इसकी दलील, इसकी रिवायत सूरत तकवीर में मैं बयान कर चुका हूँ। वो जिब्राइल का मामला, वो ऐसे फरिश्ते हैं, जिब्राइल तो माशाल्लाह जिब्राइल अमीन, वो तो ऐसे फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं, ख़ास फरिश्ते हैं, वो उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, वो लिख चुके हैं और वो मुआहिदा है। और ये एक ऐसा मुआहिदा है जिसके सामने वक़ूआ वाज़िह है। तुम क़यामत वाले दिन झुठलाओगे, फरिश्ते कहेंगे हमने देखा था, हमने कहा था, इसके कलब ने, इसके फलां फरिश्ते ने, उसका फरिश्ता कहेगा कि इसकी माँ के फिर मैंने इसको कहा था, वो लिखा जा चुका, तुम्हें कहा था, फलां तरीक को कहा था, मना किया था, ये मत करो, इससे ये बर्बादी होगी। तुम हुए कि नहीं हुए? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तुम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हो, इंसान खुद जिम्मेदार है इस मामले का। तो वो सामने मौजूद होगा, जैसे कोई वक़ूआ हो रहा हो तो वो सामने कोई खड़ा हो तो वो लिख रहा हो। किताब मरकूम, यहाँ पर फुज्जार का लफ्ज़ किताब मरकूम के लिया है। यहाँ पर एक लफ्ज़ और जान लीजिए ज़रूरी, एक होता है काफिर। ये तो हम सबको पता, काफिर बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, बहुत ही बड़ा, ये इसके बाद तो कोई है ही नहीं। मगर नहीं, आज मैं एक और लफ्ज़ भी साथ बयान कर दूँ। काफिर के साथ एक होता है मुकज़्ज़िबीन, काफिर के बाद आता है ये लफ्ज़। काफिर तो वो शख्स हुआ जो फितरत का साफ इनकार करता है, कोई अल्लाह नहीं, कोई नबी नहीं, कोई क़यामत नहीं, कोई कुछ नहीं। मुकज़्ज़िबीन जो झुटलाता है, जो मानता है और फिर भी आगे से कहता है नहीं है। वअम्मा मन कफ़रा व कज़्ज़बा, कफ़रा व कज़्ज़बा, कफ़रा के बाद है कज़्ज़बा, हकीकत में झुटलाने वाला, ईमान को लाकर उस पर ना अमल करने वाला काफिर से ज़्यादा बड़ा जुर्मदार है। हम लोगों को, हम मुसलमानों को लगता है कि काफिर ज़ाब से बड़ा मुजरिम है, उसके लिए है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अलहाकुमुत तकासुर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। कौन लोग नहीं उठते अपने अल्लाह के लिए? यही हैं जो झुठलाते हैं। तो झुठलाने वाला यानी कि मुसलमान, इसकी दलील मैं बयान कर चुका हूँ कि क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 लोगों को पहले बुलाया जाएगा, 3 गिरोहों को। पहला गिरोह शहीद होगा, देखो कितना बुलंद बंदा है, शहीद ही हो गया। आप अल्लाह ताला फरमाएगा कि सारी नेमतें गिनवाएगा और फिर पूछेगा कि क्या किया मेरे लिए, तो कहेगा मैंने जान दे दी। इससे बड़ी नेमत क्या होगी? जान से बड़ी कोई नेमत है दुनिया में? यही दे दी। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ, तूने जान इसलिए दी क्योंकि तूने दिखावा किया, तू चाहता था तेरा नाम चमके। फिर आलम दीनों को बुलाया जाएगा, कारी उलमा कराम, तुमने क्या किया? उन्होंने कहा अल्लाह का नाम लिया, सीखा और सिखाया, और ही क्या किया? तेरा नाम ही बुलंद किया। उन्होंने कहा तूने झूठ बोला, तू चाहता था तेरा नाम के साथ बड़े नाम जुड़ जाए, काड़ी लग जाए, फलां लग जाए, ये लगा, तो इसके चक्रों में था, नजर नहीं आया, तू माऊन था। तो ये दलील है सूरतुल माऊन की और सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की और सूरतुल माऊन की, कि दोनों एक शक्लें वाज़ेह हो रही हैं, एक ही रुख है। एक साफ इनकार करता है क्योंकि उसको अल्लाह पे यकीन नहीं, एक अमल उसका गलत है क्योंकि उसको अल्लाह पे यकीन नहीं। तो यही है उसके लिए। तो झुटलाने वाला काफिर से ज़्यादा शदीद होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए कहा गया वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन बड़ी खराबी होगी हक को झुटलाने वालों की। ये है दलील। ये नहीं कहा काफिरों के लिए कि वो तो अब सेपरेट हो गए, झुटलाने वालों के लिए। तो सुन लो, तुम मुसलमानों, तुम भी झुटलाते हो, तुम्हारे अमाल दुरुस्त नहीं। वो दर्जे की लिस्ट में इसका मतलब ये हुआ जो सबसे निचला दर्जा था ना, जो कहता था अल्लाह बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, मुझे बचा लेगा, मैं जैसा भी हूँ नबी की उम्मत में से हूँ, मुझे बचा लेगा, वही सबसे ज़्यादा शदीद अजाब में पड़ेगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, एक आयत उसी के लिए इशारा कर रही है। तो झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है जो हक को झुटलाते हैं। हक क्या है? मत करो। वक़ज़्ज़ब बिल हुस्ना, वो याद रखो,
ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اور سب سے اچھی بات کو جھٹلانے والا. سورۃ اللیل آیت نمبر 9. وہ بڑی جھٹلانے والا ان کے لیے ہے وادی ویل، ان کے لیے ہے وہ جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. جو حدیث مشکات 3698 یہ اس کی دلیل ہے. اس میں وادی ویل کا ذکر ہے کہ وہ وادی ویل کیا ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو سزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. اب اس آیت کو اب جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی حکیمانہ آیت ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سورۃ المطففین ایک بڑی حکیمانہ انداز ہے. اب وہ ایک آیت آ رہی ہے، بڑی خاص آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اس دن وہی جھٹلائے گا جو حد سے آگے گزرا ہوگا، جو حد سے آگے نکلا ہوگا. پہلے میں اس کا آسان مفہوم بیان کر دوں. اس میں 2 لفظ ہیں، معتدن اور اسیم. معتدن کہتے ہیں حد سے آگے نکلنے والا، زیادتی کرنے والا. اسیم کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو قافلے کے ساتھ نہیں چلتی، جو پیچھے رہ جاتی ہے. جب وہ پیچھے رہ جائے گی تو وہ بھٹک جائے گی. اب اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اسیم سے مراد ہے، یہ وہی آیت ہے جو اس سورت کی دوسری آیت میں واضح طور پر آئی تھی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اسیم کا مفہوم ہے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، حق کو پورا ادا نہ کرنا. معتدم کہتے ہیں دوسرے کی حق کے اوپر چھاپا مارنا، حق تلفی کرنا. اصل میں ایک ہی تصویر کے یہ دونوں رخ ہیں. جیسے مجھ پر آپ کا حق ہے تو آپ کا فرض ہوا، میرا فرض آپ کا حق ہوا. جیسے میاں کا حق بیوی کے اوپر ہے اور بیوی کا حق میاں کے اوپر ہے، اسی طرح مالک کا حق ملازم پہ ہے اور ملازم کا حق مالک کے اوپر ہے. اسی طرح ہمارا پورا نظام اصل میں حقوق اور فرائض کے اوپر مشتمل ہے. تو جس شخص نے حق کی ادائیگی میں کمی کی وہ ہے اسیم، اور جس نے حق کو مارا، اپنا فرض ادا نہ کیا، وہ ہے معتدم. یہاں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کرے گا تو وہ دوسرے کا حق مارے گا. اب جب وہ دوسرے کا حق مارے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کرے گا. یہی ہے ادائیگی میں کمی. اب اس آیت کا فلسفیانہ انداز کیا ہے، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اب یہ حق اور فرائض کا معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ رکھ دیا جائے تو آخرت کا انکار کون کرے گا؟ صرف وہی. اور یہ دلیل اتنی واضح ہے کہ اگر انسان یہ مان لے کہ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو پھر اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ آخرت ہونی چاہیے. یہ دلیل ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ دلیل سننے والی ہے، ادھر زبان کا، یہ دلیل بہت غور سے سننے والی ہے. یہ دنیا ناقص ہے، یہ ہے دلیل. اب وہ ناقص کس لحاظ سے ہے؟ ایک اصول تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. اگر نیکی کی ہے تو پھر اس کا اجر بھی اچھا ملنا چاہیے، اور اگر بدی کی ہے تو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے. پر یہاں تو اس کے برعکس ہو رہا ہے. مگر ایسا تو نہیں ہو رہا، اس کے تو برعکس ہو رہا ہے کام. یہاں تو حرام خور تو عیش کر رہے ہیں، لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے اپنے تو بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں. رشوتیں کھانے والوں کے بچے ایچسن کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور جو رشوتیں نہیں کھاتے ان کو تو ٹاٹوں کے اسکول میں بھی دخل نہیں ملی. تو یہ کیسی گنگا بہ رہی ہے؟ یہ تو الٹی گنگا ہو گئی. بھئی ایک طرف تم کہتے ہو نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، تو پھر یہ معاملہ الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو الٹی بات چل رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا رسول بار بار فرما رہے ہیں، اور پوری احادیث ہی تقریباً اس پہ ہیں، پورا قرآن مجید ہی اس پہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکو، تقوی کرو، پردگاہ کرو. سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، یہ مت کرو. تو وہ تو کر رہے ہیں.
بے پردگیاں تو حد سے آگے بڑھ چکی ہیں. یہ کس قسم کی دلیل ہے؟ یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ حتیٰ کہ جو حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، جوا خور ہیں، چور ہیں، ان کی تو عزت ہو رہی ہے. ان سے تو اچھے بھلے لوگ جھک کے مل رہے ہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ جن کے گھر میں بے پردگی ہے، جن کے گھر میں زناخوری ہے، بے حیائی ہے، ان کے تو بچے بڑی انگلش میں ٹھپ 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 بول رہے ہیں. ان کی تو تعلیمات ہی بہت اونچی ہے. انہوں نے تو ایک سٹینڈرڈ کریٹ کر لیا کہ جس کے پاس یہ ایچسونینز فلاں وہ اسی طرح کئی نامز ہیں اسکولوں کے، یہ ہیں تو یہ ہیں، تم کچھ نہیں ہو. سورۃ الکہف کی وہ مکالمہ بھول گئے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ میرا رب اگر مجھے یہاں دے رہا ہے تو وہ تو مجھے وہاں بھی دے گا. یہ دلیل نہیں تھی؟ تم تو یہاں بھی جوتیاں پٹکا رہے ہو، تم وہاں بھی جوتیاں پٹکاؤ گے. تم تو یہاں دھکے کھا رہے ہو، کیا بونگیاں مار رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم چاہتے ہو کہ دنیا کے عیش و آرام چھوڑ دیا جائے اس کے لیے؟ تم اپنی اولاد کو کس طرف بھیج رہے ہو؟ ان کا تو کیریئر ہی تباہ کر کے رکھ دیا تم. کہاں ہوگی ان کی شادی اگر تم نے آج ہی پردہ کر دیا؟ یہ کس قسم کی دلیل ہے؟ بلکہ ان کی تو عزت ہو رہی. دیکھتے نہیں ان کی شادیوں کے معاملات، کیا کیا کھاتے انہوں نے کھولے ہیں، کس طرح وہ بگیوں میں آ رہے ہیں، کس طرح وہ اس کا بڑا عمدہ لفظ میرے لباس کا وہ سیلاب آتا ہے. جتنے کا وہ لباس پہنتے ہیں اتنے کا ایک غریب خاندان کے سال کی کمائی نہیں ہے. جتنے کا تم لباس پہننے کے بعد اس لباس کو پھر تم بیچ دیتے ہو یا رکھ دیتے ہو. کیا میں نے کہاں پہننا برات کا لباس، کدھر آ گیا میرے پاس، یہ 4 لاکھ کا لباس ہے. اتنی کی کٹیاں مل جاتی ہیں ان کی پوری زندگی کے لیے سر جھکانے کا. تو یہ کس قسم کی بات ہوئی کہ نیکی ہے بدی بھی ہے تو بڑا حساب نہیں ہو رہا. دیکھو ذرا کیا بات کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. دیکھو آ تو رہا ہے، دیکھو ہمارے خزانے، ہمارے پرولے باہر نہیں رہے. باہر رہے کہ نہیں باہر رہے؟ کس لیے باہر رہے؟ کہاں پر ہے؟ یہ ہے وہ دلیل، یہی ہے وہ دلیل کہ کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں تم جواب دہی کرو، جہاں سپریم پاور بھی لرزے، کانپے اور وہ آگے کھڑے ہوں. اور تب وہ لوگ جن کا فیصلہ کبھی نہ ہوا، جو دھکے کھائے، جنہوں نے دنیا میں مشکلوں سے زندگی گزاری، جو ڈر کے رہتے تھے، آج وہ دیکھیں گے، وہ اپنے نبی کی ایک طرف امت میں کھڑے ہوں گے، آرام سے اپنے رب کو میدان حشر میں دیکھیں گے کہ آج ان کا فیصلہ ہوگا. تب یہ مجھے کہتے تھے آج ان سے ہوگا. تو یہ تو انسان کی فطرت میں ہے برابر ہو کے لینا. یہ میں نے لفظ آپ کو پہلے بتایا تھا، پورا بدلہ لینا. تو اپنے رب سے پوچھیں کہ کیا آج کالا اور سفید برابر ہو گیا؟ آج کفار اور مسلمان برابر ہو گئے؟ آج جھٹلانے والے برابر ہو گئے؟ آج فجار برابر ہو گئے؟ آج غافلین برابر ہو گئے؟ آج وہ بہن، وہ بیٹی، بہن کا لفظ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بہن آج زیادہ بہتر ہو گئی جو بے پردہ تھی، جو پردے میں رہتی تھی، چھپ کے رہتی تھی، جس کو حکم تھا وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، وہ خیموں میں رہنے والی حوریں، آج وہ بے پردہ ہیں تو وہ بہتر ہیں نسبتاً ان کے. اس کو کوئی مولوی شولوی مل جائے گا اس کے لیے تو بہت ہے. مجھے کوئی ماڈل ہی ملنا چاہیے. خواہشات کے جو انبار لگا کے کھڑی ہے، جو اپنے سینوں کو ظاہر کر رہی ہے. اور مائیں یہ سوچتی ہیں کہ کب رحمت کا پردہ کھلے گا کہاں سے، جب ان کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اپنی اولاد پر کہ یہ مت کرو. تو یہ ہے فلسفیانہ انداز. بل یرید الانسان لیفجر اماما. اصل بات تو یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی وہ ایسے ہی ڈنڈیاں مارتا پھرے. یہی وہ چاہتا ہے. بل یرید، یہی ہے ان کی حقیقت. ان کا دل ٹھکتا نہیں ہے. تو کوئی تو جگہ ہو جہاں پر یہ سارا معاملہ ہونا ہے، جہاں تمام وہ عیش و آرام کرنے والے، وہ فجار، وہ لوگ، وہ غافلین، وہ حرام کھانے والے، رشوتیں کھانے والے، وہ بے پردہ آج واضح ہوں. کوئی تو جگہ ہو. وما یکذب به الا کل معتد اثیم. اس دن وہی جھٹلائے گا جس کے دل میں کھوٹ ہے، جو حد سے آگے گزر گیا ہے، جو جھٹلاتا تھا،
جس کے دل میں چور تھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ آخرت ہو، آج وہ ہوگا، آج یہ بات ہوگی. تو یہ دنیا ناقص ہے. یہاں پر نیکی کرنے والا بیچارہ دھکے گار ہے اور بدی والے کے انبار لگے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اور ایسے اسے جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ تو قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، تم کہاں سے مجھے بتا رہے ہو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ ایسے ہی لفظ پڑھا جاتا ہے، کلا بل، بیچ میں لفظ ہے وقف کا. کیوں؟ ہرگز ایسے نہیں. اب وہ تمام آیات، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 13 تک، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ سے لے کے آیت نمبر 13 تک کا ایک لفظ ہے جو ان سارے لفظوں کے اوپر ایک نقطہ لگاتا ہے. کلا بل، ہرگز ایسا نہیں. ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ جو عمل کرتے ہیں اس نے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا ہے. یہ ہے وہ حقیقت، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے عمل ٹھیک ہیں، ہم یہ جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کر رہے، اس پہ 2 نمبری کر رہے ہیں. تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، بہت ضروری ہے آپ کے لیے، یہ بہت اہم ہے. انسان کے اندر جو روح ہے، ایک روح اور ایک جسم، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، مل کر ایک انسان مکمل ہوتا ہے. جو روح ہے، روح ملکوتی، وہ ایک آئینے کی شکل میں ہے، ایک شیشے کی طرح ہے. جب اس کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں ہوگی، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی خواہشات کا معاملہ نہیں ہوگا، تو اس کے سامنے جب یہ آیات آئیں گی، کون سی؟ قرآن مجید کی آیات، جب اس کے سامنے آئیں گی تو وہ روشن ہو جائے گی، وہ روح چمک پڑے گی، وہ آئینہ قلب کا روشن ہو جائے گا، کیونکہ وہ روح ملکوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے. ہمارا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی زمین، تو اس کی خواہشات بھی زمینی ہیں. جن کے جس قلب کے اوپر مٹی ہوگی، قلب ہو، گرد غبار ہوگا، پردہ ہوگا، خواہشات کے معاملات ہوں گے، ان کے آگے یہ آیات پڑھو گے تو ان کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چمکے گی نہیں. روح، دوسری روح یعنی کہ ملکوتی روح کے آگے جب وحی کی روشنی آئے گی تو وہ چمکے گا، ریفلیکٹ کرے گا، واضح ہوگا. کیونکہ جیسے آپ کسی شیشے کے آگے لائٹ ماریں گے تو لائٹ، یہ لائٹ وحی کی لائٹ ہے. جب یہ آیات آگے آئیں گی، سامنے جب لکھا ہوگا کیا؟ الہاکم التکاثر والعصر ان الانسان لفی خسر، تو انسان رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، بریک لگ جائے گا، کیونکہ قلب روشن ہو گیا. اس ملکوتی روح کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے، اور اس کے اندر وہ کشش بھی ہے جو اس کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے. زمین، جسمانی معاملہ اس کو زمین کی طرف کھینچتا ہے. اس لیے تو قرآن مجید میں کہا ہے نور علی نور، یہ نور تمہیں اوپر کی طرف لاتا ہے، تمہیں اوپر کی طرف کھینچتا ہے. یہ انسان کی فطرت کی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ دوسری روح ہے. ایک تو ہوگی انسانی فطرت جو اس کے اندر روح ہے، ملکوتی روح، اور سامنے دوسرا نور. جب یہ دونوں نور ملتے ہیں تو پھر ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اپنے ایمان تک پورا پیر جاتا ہے. اور جس کے اندر یہ کمیاں ہیں اس کے لیے مشکل ہے، اور پھر اس کے اوپر زنگ پڑ جاتا ہے. پانی پڑتا پڑتا، خرابی ہوتی ہوتی اس کے دل پر زنگ پڑ جاتا ہے. حدیث مشکات 2168 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ پڑ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تلواروں کو تو صاف کر لیتے ہیں زنگ سے، دل کو کیسے صاف کریں اب اپنے زنگ سے؟ تو ہمارے دل جو سوچ رہے ہیں، جو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، قرآن مجید کی آیت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، تمہارے اندر وہ روح کی قلب کے اندر وہ روشنی نہیں ہے، تمہیں یہ آیات لرزاتی نہیں ہے، ہاتھ میں کپ کپی نہیں تاری ہوتی جب یہ تم آیات پڑھتے ہو، تمہیں محسوس ہوتا ہے؟
تو پھر اس کا مطلب ہے تمہارے دلوں پہ زنگ پڑ گئے. اب ان زنگ کو کیسے صاف کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت یہاں پر بیان کیا. روح، جیسے میں آپ کو بتایا، روح کی تازگی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح کے اوپر جو زنگ پڑ جائے، جب دلوں پر زنگ آ جائے تو پھر کلام اللہ سے اس کو صاف کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو. کیا ہو گیا ہر وقت تم موت کا ہی ڈھنڈورا پیٹتے ہو، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. تو اس سے تمہارا زنگ صاف ہوتا ہے. روح میں تازگی اللہ کی وجہ سے آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری روح ملکوتی ہے، اس کے اندر نیکی کے جذبات ہیں، معرفت خدائی بندی بھی ہے اور محبت خدا بندی بھی ہے، اس کا رجحان اللہ کی طرف ہے. اسی وجہ سے وہ روشن ہو جاتی ہے جب اس کے آگے اللہ کی کلام آتی ہے، وہ اسی سے خوش ہو جاتی ہے. جیسے شیر گھاس نہیں کھا سکتا، اس کے آگے گوشت آئے گا تو وہ خوش ہو جائے گا. ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں یہ کھاؤں، تو جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کے کتنا تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو روح اللہ کے کلام سے تر و تازہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کا کلام زیادہ سے زیادہ کرو اور موت کو یاد کرو. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رہیں گے. یہ ہے وہ حقیقت جو میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ قیامت کے دن ایک تو بات تو یہ واضح ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. اور یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ سب سے چھوٹی نعمت جو جنتی کو دی جائے گی وہ اللہ کا دیدار. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ کا دیدار مل جائے. اسی طرح میدان حشر میں بھی ایک طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ایک تجلی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ہوگی، جس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح انسان کو ریلیکسمنٹ ملے گی. ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کے معاملات سے، پھر برزخی معاملات، پھر قبر کا معاملہ، پھر قبر کے بعد ان قبر کے سوالات اور جوابات کا وہ معاملہ، اور پھر میدان حشر میں وہ گرمی کا معاملہ، وہ مشکلوں کا معاملہ، پھر ان سب کے اوپر کچھ تو تسلی ہو. جس طرح کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے لسٹ میں اپنا نام دیکھ لیا. ہاں ابھی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، میں نے لسٹ میں اپنا نام دیکھ لیا، تو کچھ تجلی ہے. مگر یہاں پر اصل میں ایک محرومی کا جو لفظ آیا نا وہ غور سے سمجھنے والا ہے. سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی کہ اس سختی سے آسانی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ان کو یقین ہوگا کہ ہمارے معاملات درست ہیں، ہم بچ گئے ہیں، ہماری لسٹ میں آ گیا ہے. ایک اور جگہ یہ لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ہوگی جو ظاہر ہوگی، اور جیسی وہ تجلی ظاہر ہوگی، جیسے ایک انسان ایک دم اناؤنسمنٹ سنتا ہے کہ 02 سے لے کے 015 تک کے تمام لوگ پاس ہو گئے، تو وہ اپنے اپنے نمبر دیکھ کے ایک دم کہتے ہیں ہاں ہم پاس ہو گئے، ابھی نام نہیں آیا ہمارا مطلب. تو کچھ تجلی ایسی ہوگی جس کے اندر اہل ایمان اسی وقت سجدے میں گر جائیں گے. مگر محروم رہیں گے وہ غافلین، جھٹلانے والے کافر جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، سننے کے بعد بھی کہتے تھے کہ یہ کون سی باتیں کر رہی، تو پرانی بات ہے، اس کو پیچھے پھینکتے تھے. وہ اس محرومیت سے محروم اور اس معاملے سے، اس تجلی سے محروم رہیں گے. جس طرح وہ دنیا میں اکڑ کے رہتے تھے، نہیں مانتے تھے، اس دن ان کی کمر تختہ کر دی جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. وہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے، وہ محروم رہیں گے. یہی آسانی ہوگی ان نیک لوگوں کے لیے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز. پھر کہا جائے گا، پھر کہا جائے گا، ثم پھر کہا جائے گا، یعنی کہ اس عذاب کے بعد لفظ ہے کہ پھر کہا جائے گا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم تکذیب کرتے تھے. یہ کوئی جادو ہے؟ دیکھ لو، تم کہتے تھے ایسا نہیں ہونا، تم کہتے تھے کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ڈالے گا، وہ تو صرف ڈرانے کی بات ہے. جیسے ہم بچے کو نہیں کہتے جلدی سے سو جا وہ بھوت آ جائے گا، کوئی بھوت شوت نہیں ہوتا، وہ صرف ڈرانے کے لیے. تو یہ تمہیں ہم ڈرانے کے لیے نہیں کہتے تھے. تو دیکھ لو آج نظر آ گئی، بات ہو گئی واضح.
یہ ایسے ہی ہوگا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکے میں رکھا. تو دیکھو ایسا ہونا ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے. دیکھ لو تم کہتے تھے ایسا نہیں ہوگا، کیا بات کر رہے ہو. ہمیں کہاں اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، وہ تو ہمیں خوش رکھے گا. دیکھو آج ہم خوش ہیں. بے پردہ عورت کیا نعوذ باللہ کچھ ہو جاتا ہے اس کو؟ نہیں. کیا حرام کھانے والے کے پیٹ میں آگ لگی دیکھی ہے؟ نہیں. تو دیکھو تم تو جھوٹ بول رہے ہو. تو آج یہ ہوگا تو دیکھو تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی بات کو، ثم یقال ھذا الذی، پھر کہا جائے گا دیکھ لو تم جھٹلاتے تھے نا. آج واضح ہو گیا نا بات، یہ دلیل ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار سن لو. اب کیونکہ اس کے برعکس بات ہوگی کہ نیک لوگوں کے اعمال علیین میں ہوں گے، ان کے علیین، ان کے دو اپنا علیین میں اور ان کے علیین میں ہوں گے. علیین اور ان کے علیین میں ہوں گے. ابرار کا لفظ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ابرار بیسیکلی، ابرار کا مطلب ہے وہ سکون، وہ اطمینان جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. تو ابرار نیک لوگ، نیکوکار لوگ جو آگے ایک دوسرے سے بڑھ جانے والے تھے، آگے نکل جانے والے تھے، وہ ان کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے. علیین اصل میں ایک بلند جگہ ہے. علیین اعلیٰ سے آتی ہے بلند جگہ، یعنی کہ کوئی بلند جگہ پر ہوگی. ایک روایت سے پتہ لگتا ہے ساتویں آسمان سے بھی اونچی کوئی جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال رکھے جائیں گے. صرف نیک لوگ نیکی کی جگہ پر نہیں ہوں گے، ان کے اعمال بھی اچھی جگہوں پر ہوں گے. وہ جو برے لوگ تھے ان کے اعمال نیچے ہوں گے، بربادی کی طرف ہوں گے، وادی ویل میں ہوں گے. وہ علیین کے معاملات اعلیٰ ہوں گے، بلند ہوں گے، اونچے ہوں گے. اور یہاں یہ بات جان لیجئے کہ جیسے یہ معاملات پرنٹ ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، جو تم نے آج تک کر لیا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. تو توبہ کرو اس معاملے کے لیے. کیونکہ ایک بات یہاں اور بھی واضح ہے قرآن مجید میں کہ تمہارے نامہ اعمال تمہاری گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم کوئی نیکی کرتے ہو تو اس کے اثرات رہ جاتے ہیں. کوئی بدی کرتے ہو، کوئی بری چیز تم نے شروع کی، جس کی آج بڑی مثال میں ہمیشہ سب کو منع فرماتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، فرماتا تو نہیں مگر میں بار بار کہتا ہوں، یہ ٹک ٹاک، یہ آج کل جو ایک فحاشی کا معاملہ چل رہا ہے، تمہاری ایک بری حرکت سے کتنے لوگ بری معاملے میں گھس گئے. تو کیا ہوگا؟ وہ پرنٹ ہو چکے ہیں، وہ پرنٹ ہو کر تمہاری گردنوں میں جب آ گئے ہیں. اب وہ معاملات تمہاری روح پر آ گئے. جیسے کوئی انسان برا کام کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے. وہ تمہاری روح کے اوپر کالا داغ لگ گیا. ابھی وہ فی الوقت آگ تمہاری واضح نہیں ہو رہی. ابھی تم سے کوئی بو آ رہی ہے؟ کسی بے پردہ عورت سے بو آتی ہے؟ کیا کسی زناخور انسان سے کوئی خرابی کا معاملہ نظر آتا ہے؟ کسی حرام خور کھانے والا، رشوتیں کھانے والے کے پیٹ میں آگ نظر آتی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ تو اخلاقی معاملہ ہے جو چھپا ہوا ہے. پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ ہے تو وہ تمہارے دل پہ نشان ڈال گیا نا، وہ تمہارے روح کے اندر اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے. پھر ایک وقت آئے گا جب بٹن دبایا جائے. اب کیا ہوگا؟ اخلاقی معاملات پیچھے چلے جائیں گے اور روحی معاملات، روح کے معاملات واضح ہو جائیں گے. اب تمہارے پیٹ میں سے آگ نکلے گی، وہ تو تمہارے اندر ہے. یہاں پر وہ امام ابن تیمیہ کا لفظ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میری جنت میرے ساتھ ہے. تمہارے یہ ماحول کے اثرات، یہ فحاشی کے معاملات مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے ایک بیریئر بنا لی ہے چاروں طرف. میں نے روح کا ایک اللہ تعالیٰ کی کلام سے میں نے ایک بیریئر بنا لی ہے. میری چار دیواری بن گئی ہے. اس لیے تو وہ لفظ آتا ہے چادر. چادر، چار دیواری میں رہنے والی چادر. وہ کہتے ہیں نا چادر لو، یہ لفظ چادر نکلا ہے چار دیواری عورت کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو چار دیواری میں رکھے. چار دیواری. تو میری جنت میرے ساتھ ہے. وہ جب بٹن دبایا جائے گا
वो रूह के मामलात वाज़ेह हो जाएंगे, तुम्हारे पेट में से आग भी निकलेगी, बेपर्दा औरत से कोसों दूर बू भी आएगी, और अल्लाह ताला उसको सज़ा भी देगा। तुम्हें लगता था ये झूठ है, ऐसा नहीं है। तो वो रूह के मामला तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारी एक बड़ी बुरी हरकत और उसको फिर जितने लोगों ने बुरा किया वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। आजकल एक चीज़ और भी यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ, खाना खाने से पहले आजकल अक्सर मर्दों को भी आजकल ये शौक चढ़ गया, चलो औरतों के तो मुझे शक था, पर मर्दों को भी शौक चढ़ गया कि वो खाने की तस्वीरें उतारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप लोगों को भूल गई है, 3 चैप्टर या 4 चैप्टर है बुखारी शरीफ का, पड़ोसी के हकूक़ के बारे में। अपने घर में अगर कोई चीज़ लेके आओ तो इतनी लेके आओ कि पड़ोसियों के बच्चों को भी दो, उनको भी दो। अगर इतनी नहीं ला सकते तो कम से कम खाने के बाद उसको घर के बाहर मत फेंको। कहीं कोई पड़ोसी का बच्चा ये देख के, या कोई और बंदा भी, मैं सिर्फ पड़ोसी तो है ही, हुक्म है हदीस में तो पड़ोसी का ही, कोई ऐसा बच्चा सड़क पे जाते हुए ऐसा थैला मत फेंको कि कहीं वो बच्चा भी देख ले तो वो कहे हाय आज मैं ये खा लेता। तो वो जो तुम्हारी तस्वीर लगने के बाद जो स्टेटसों का मामला लगता है, वो फहाशी की जो एक दुकान खुल जाती है, तो वो बरकत थी जो तुमने वहां दुआ मांगनी थी, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह कहना था, तब तुमने क्या कहा, तस्वीरें उतारी और शाया की, और फिर जिसने देखा और उसने मुंह से जरूर ये बोला हाय कितना अच्छा खाना है, तो तुम्हें ये लफ्ज़ सुनाई नहीं देते। तो अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये वही लोग हैं जो झुठलाते हैं सज़ा और जज़ा को, ये वही तो हैं जो यतीमों को धक्के देते हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे पहनते हैं। वमा अदराका मा इल्लिय्यून, तुम्हें क्या मालूम वो इल्लियीन क्या है, तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हारे असूल तुम्हें नहीं दिखा सकते, तुम नहीं पता कर सकते उन चीज़ों का। किताब मरकूम, वो एक लिखी हुई किताब है, यहाँ पर किताब का जिक्र इल्लियीन के लिए है। यशहदुहुल मुकर्रबून, जिसे मुकर्रब फरिश्ते लिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये गवाही की तरफ इशारा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो फरिश्ते आम हैं? जैसे एक फरिश्ता होता है जो आम फरिश्ते होते हैं जो दुनिया में चलते हैं, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जिनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं। एक मुकर्रबीन है, ऊंचे, एक उनसे भी बुलंद है, इन तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो बुलंद मुकर्रबीन है, वो देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इस कमरे में अकेले बंद तुम बैठे हो जो तुम ये फहाशी कर रहे हो, ये तुम जनाखोरी कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इस फ़ोन का एक हिस्सा उधर तो नज़र नहीं आ रहा, पर तुम्हें तो आ रहा है। तुम जो ऐसे ऐसे करके बेपर्दा औरत और बेपर्दा मर्दों को देख रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, पर वो देख रहे हैं। वो मुकर्रबीन हैं, वो फरिश्ते हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं। जैसे कोई वक़ूआ हो रहा है और वो तुम्हें देख रहे हो, और बिल्कुल वैसे वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं और वो जवाब देंगे कि ये ऐसे ही हुआ था। वहां से आवाज़ आई थी अल्लाहु अकबर, और इसने क्या कहा, वो बस देखता रह गया। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, जिन्होंने नेक लोगों पर बड़ी नेमतें हैं, यकीन जानो नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, वो बड़ी आरामदेह होंगे, वो नेक लोग, वो वफादार लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ लौ लगाई, नेक कामों में अपने आप को खपाया, जिन्होंने अल्लाह के साथ अपना वादा पूरा किया, जो वफादार थे। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा, अगर अपने आप को हाँपना ही है तो इस मामले में हाँपो ना। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, वो बड़ी नेमतों में होंगे, वो बड़े सुकून में होंगे। अलल अराइकी यंज़ुरून, वो आराम से बड़ी बुलंद जगह पर आराम से बैठकर नज़ारा देख रहे होंगे अल्लाह की तजल्लियों का, अल्लाह के मुशाहिदात का, सैर कर रहे होंगे अल्लाह के मामले। उस जन्नत में, वो कितनी बड़ी जन्नत होगी, जैसे कि इसका मुशाहिदा मैं आज के देखता हूँ, जैसे कोई बड़ा मॉल खुल जाता है तो लोग देखते हैं उसको आंखें ऐसे 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 करके। ये तो वो जन्नत होगी जिसका साइज ज़मीन से शुरू होगा, जो आज 1 कनाल या 10 कनाल या मुरब्बे पे जगह, वो ज़मीन से शुरू होगा और आसमान तक इतनी बुलंद जगह होगी, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी तुम्हारा कदम वहाँ पर पहला पड़ेगा। वो ऊंचे ऊंचे चश्मे आएंगे, वो दूध देखोगे, वो ऐसे मशरूबात होंगी, ऐसी शराब होगी जिसकी खुशबू क्या खूबसूरत होगी, और सबसे बुलंद बात, तुम्हें मुलाकातें होंगी हज़रत अली रज़ी ताला से, हज़रत हसन से, और फिर ख़ास कर अबू बकर, हज़रत उमर, और फिर तुम मिलोगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
اور پھر اسی طرح عورتیں پھر ملیں گی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. یہ دیکھیں یہ پہلی وہ عورت تھی, آئیں ملیں ان سے. امہات المومنین سے ملیں گے, آئیں ان سے ملیں. یہ حضرت عائشہ ہیں, ان سے ملیں. حضرت فاطمہ الزہرا سے ملیں. یہ شکلیں جائیں گی, یہ رنگ کیے ہوئے بال جائیں گے تمہارے, یہ بے پردگاہ شکلیں جائیں گی تمہاری. یہ مردوں کی حالتیں جائیں گی جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں خوراکوں سے. ان کو تقویٰ نہ یاد آیا کہ جب نبی 4 دن بھوکے تھے, 3 دن بھوکے تھے, وہ کھجور, تو تم جاؤ گے ان کے پاس, وہ تم سے پوچھیں گے نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو میں نے تو نہیں کھایا. کیا تم اور میں آج برابر ہوں گے؟ تم نے اپنی اولاد کے لیے روکا ٹوکا نہیں, میں نے کچھ نہیں کیا, بس ایک دفعہ کہہ کے ٹیکا پورا کر دیا. اس طرح چاہو گے تم دین کا معاملہ؟ اس وجہ سے تمہارے معاملات درست نہیں ہوتے. یہ ہے وہ وجہ, یہ ہے وہ دلیل. کہاں کھڑے ہو تم؟ تمہیں نظر ہے؟ تمہیں محسوس ہے کہ وہ آگ تمہارے لیے آ رہی ہے, وہ تمہیں دیکھ رہی ہے, پر تم تو موجے لوٹ رہے ہو. تمہیں تو شوق چڑھ گیا وہ ایک مرد کا, اور مرد کو شوق چڑھ گیا ایک عورت کا, اور تم تو راتوں کو بیٹھ جاتے ہو ٹی وی کے آگے بے پردگی فحاشیوں کو لگا کے. یہی تو وہاں کام رہ گیا. مرد چلا گیا کام پر اور عورت رہ گئی گھر پر. اب عورت نے کرنا کیا جی؟ ٹی وی تو دیکھے گی نا, کچھ تو دیکھے گی نا. تو کیا دیکھے گی؟ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, ان کے چہروں پر نعمتیں رہ رہی ہوں گی, رونق ہوگی صاف ستھری. تم اسے صاف پہچان لو گے, جیسے کوئی بچہ نازوں سے پلا ہو, جس کا پیٹ بھرا ہو, روٹی اس کو خوب ملی ہو. وہ آپ کو تر و تازہ نظر آئے گا, اس کے چہرے پہ لالی نظر آئے گی. بڑا مکھن کھاتا ہے, بڑا تر و تازہ دیسی گھی کھاتا ہے. اور ایک وہ شخص جو بھوکا ہے, جس کے اندر بھی کچھ نہیں, جو خالی ہے, تو تم اس کو پہچان لو گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تو تم ان کے چہروں کی اوپر نعمتوں سے, ان کی رونق سے, ان کی تر و تازگی سے پہچان لو گے. یہ ہیں وہ نیک لوگ. تم پہ صاف نظر آ جائے گا. اس کے مشاہدہ تم اپنی زندگی میں کر سکتے ہو. جتنا چہرہ تر و تازہ اس ٹائم ہوگا اپنا نیک لوگوں کا. یسقون من رحیق مختوم, انہیں ایسے خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہریں لگی ہوں گی. ہمارے مطابق تو شراب گندی چیز ہے, بری چیز ہے, پر مشروبات کو بولا جاتا ہے. ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی. وہ آج کل بولتے نہیں ہم ہائیجینک, سیل بند ہوگی. ایسی وہ مشروبات پلائی جائے گی کہ لو پیو, مبارک ہو تمہیں, اے روح تم پر مبارک ہو, سلام ہو وہ نیک روح. اب اسی کو مزید واضح کیا. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اس کی مہر کی مشروب کے اوپر, اس کی خوشبو پہ بھی مہر لگی ہوگی. خالی اس کے اوپر مہر نہیں ہوگی, اس کی خوشبو پہ بھی مہر ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اور یہی وہ چیز ہے جس پر تم کو للچانا چاہیے, جد و جہد کرنی چاہیے. آگے نکلو, بھاگو اگر نکلنا ہی ہے. جبکہ یہ بات بہت اہم ہے. دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, اس کا گھر اتنا بڑا ہے میں اس سے بڑا بنا لوں, اس نے شادی پر یہ کیا میں اس سے بڑا کر لوں, میں اس سے بھی بڑا کر لوں, میں اس کو بلا لوں, میں اس کو بلا لوں. تمہارے لیے ناچ گانے والے ہی بڑے ہیں, تو تم ایسا کر لو. یہ مثالیں آج ہم دیکھتے ہیں بڑی واضح, شادی بیاہ میں تو میں بہت دیکھتا ہوں, اور میں توبہ فرماتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اصل میں یہی لوگ ہیں جو کم ظرف ہے, کمینگی ہے ان کی, یہی ہے ان کی جھوٹائی, جو وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اصل میں اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر دوڑنا ہی ہے تو اس میں دوڑو, اگر بھاگنا ہی ہے تو اس میں بھاگو. یہ اس کا مادہ ہے آگے نکلنے کا, یہ انسان کے اندر موجود ہے کہ میں اس سے آگے نکلوں. اور اگر بھاگنا ہی ہے تو ایک دوسرے سے بھاگو اپنے رب کی معرفت میں, نیکیوں میں, نعمتوں میں, اس بلندی کے لیے. میرا گھر جنت میں فلاں درجے پہ ہوگا, میرا گھر ادھر ہوگا, میں تو جنت المأویٰ میں جاؤں گا, میں نے تو میری یہی خواہش ہے. پر آج جس سے بھی پوچھو اس کی کیا خواہش ہے, یہ مل جائے کچھ کاغذ نوٹ کی شکل میں, کچھ سونے مل جائیں, یہ بڑی انفارمیشن ہے ان کے پاس. میں تمہیں بتاؤں یہ تھبو کیسے ملے گا, یہ تھبو کیسے مل جائے گا,
اس کو پڑھو اتنا ملے گا گن نہیں سکو گے. کیا تمہارے نبی نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر نہیں دیکھتے؟ اتنا ملے گا جتنا تم سوچ نہیں سکتے. اسی بارے میں تو وہ لفظ آیا، کیونکہ موضوع میرے اوپر حاوی ہے تو میں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے آؤ بھائی جو لے کے آ سکتا ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا معاملہ، تو انہوں نے اپنا آدھا لیا، جو ان کے گھر میں جتنا تھا اس کا آدھا لیا. اب ظاہر سی بات ہے آدھا لے آئے تو تسلی ہے. ان کو کوشش تھی، ان کی کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں، ان سے میں آگے نکل جاؤں. تو میرے پاس تو مال ہے، آج میں آدھا لے جاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق، جو میں آپ کو پچھلی بیان میں کہا چکا ہوں، تو گھر جھاڑو پھیڑ آئے ہوئے تھے. صدیق کے لیے تو رسول اور رسول کا اللہ، صدیق کے لیے یہی تو ہے صدیق، اس لیے تو ان کو کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق، ایک ہی بات پہ لبیک کہنے والے. اب جب ظاہر سی بات ہے ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملات لگا ہوا ہے، سامان پڑا ہے، حضرت ابو بکر کا پڑا ہے. آج تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں شاباشی لے جاؤں. کس چیز کی شاباشی؟ اس چیز کی شاباشی کہ کل جھنڈا میں ہوں، میرے ہاتھ میں بلند ہوگا، میں فرنٹ لائن پہ ہوں. مگر اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. اب سوال ہی الٹا کر دیا، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب جب یہ لفظ آیا تو حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، آج یہ پھر سبقت لے جائیں گے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو آدھا لائے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آئے ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. گھر میں کون ہے؟ 2 بیٹیاں، ایک باپ نبینا، تو اللہ اور اس کا رسول سب لے آیا، کچھ نہیں چھوڑ کر. تو ان کے تو چہرے کھلے ہوئے نظر آئیں گے نا. ایمی تو نہیں ان کو جگہ ملی جہاں پر لوگ کروڑ پتی، ارب پتی، میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں کس کھرب پتی، ایمی تو نہیں جگہ ملی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف. یہ جگہ ایسے نہیں ملتی. جب ایک لفظ سنا، کیا ایک لفظ کوئی سا بھی سن لیا، کہیں سے بھی سن لیا، کہاں سے بھی سن لیا، عبس و تولی تبارک الذی، کوئی ایک لفظ سنا، ایک دم دل روشن ہو گیا، روشنی جاگ گئی، جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو، قلب ایک دم روشن ہو گیا، وہی جو نازل ہو گئے نظر آ گئی، اب دل مان گیا. اس لیے تو آپ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جب کفار آئے اور آ کے کہنے لگے دیکھتے نہیں ہو معراج کے معاملے میں تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں کل یہاں سے اللہ کے پاس گیا، 7ویں آسمان تک گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہاں اگر انہوں نے کہا تو پھر صحیح کہا. یہی بات تو کروڑ دفعہ ہر بیان میں، ہر دین اسلام کسی نہ کسی الفاظ میں، کچھ میرے الفاظ میں، کوئی سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. کیا تمہارے دل میں اتر رہی ہے وہ بات؟ تو وہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو مانیں گے، جو دوڑ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، اتنی تیز دوڑ لگا رہے ہیں کہ چنگاریاں زمین سے نکل رہی ہیں، حد سے آگے نکل رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، نہیں ان کے لیے کیا ہے؟ انہی کے لیے وہ جگہ ہے یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تو بھاگنا ہی ہے تو اس کے لیے بھاگو اگر دوڑ لگانی ہے. اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے میں جو بیان کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی کہ ایک شخص ہے جو صبح نکلتا ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے. بیچنے سے مراد اپنے آپ کو مزدوری میں ڈھانپتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. ایک ہے جو دوسری طرح شکل کا، وہ دفتر جاتا ہے، اس کے معاملات مختلف ہیں، پر دونوں نکلتے ہیں. مگر جب ایک واپس آتا ہے تو نیکیوں کے انبار لے کر آتا ہے، جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے، اور ایک جہنم کا سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے، جبکہ دونوں محنت کرتے ہیں. تو وہ ہانپنا ہی ہے تو اس معاملے میں ہانپو. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب میں تسکیم ہوگی،
जिनको पिलाया जाएगा उनको लिए तस्कीम होगी, उसमें उनको मज़ा आएगा, तस्कीन हासिल होगी। आई नहीं यशरबु बिहल मुकर्रबून, जो ऐसा चश्मा है जिससे अल्लाह ताला मुकर्रब बंदे पिएंगे। अब वही बात है, मुकर्रब बंदे, ऊंचे बंदे। मुकर्रब का लफ्ज़ पहले भी मैंने बयान किया था, ऊंचे फरिश्ते। तो आई नहीं यशरबु बिहल मुकर्रबून, ऐसा चश्मा होगा जो बुलंदी से आएगा। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, जो लोग मुजरिम थे वो ईमान वालों पर हंसते थे। अब उनका बरअक्स इस दुनिया में क्या है वो मैं बयान कर रहा हूँ, इस आयत में आ रहा है। वो फुज्जार, वो मुकज़्ज़िबीन, वो मुजरिमीन, वो गाफिलीन हंसते थे। क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम अपना भी कैरियर तबाह कर रहे हो और अपनी औलाद का भी कैरियर तबाह कर रहे हो। तुम अपनी औलाद को किस तरफ लेकर जा रहे हो? अच्छे भले ज़हीन हो, पागल हो गए हो। तुम सोचते हो कि ऐसा हो सारे खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को माना जाए। ये कपड़ों के खुदा, ये तुम्हारी ख्वाहिशात के खुदा, ये तुम्हारे फिरने के खुदा, ये तुम्हारे खाने के, ये तुम्हारे मुख्तलिफ खुदा, ये जो ब्रांड्स के नाम तुमने रखे हैं ना, तुम चाहते हो ये हो, तुम मांगते हो ये हो, तुम्हारी ख्वाहिशात तुम पे हावी हैं, तुम फुज्जार हो, अम्मार हो जाते हो तुम पे। तो हम तो तुम्हें मजनून समझते हैं, आसेब ज़्यादा समझते हैं। यही तो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती थी कि उनके रिश्तेदार उनको यही तो कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह, आसेब ज़्यादा, मजनून, पागल, क्या बातें कर रहे हो। जबकि अहले ईमान का ये हाल था, दुनिया में खुद भी डर के रहते थे और अपनी औलाद के मामले में भी डरते थे। जब घर में आते थे तो ये परेशानी होती थी कि मेरी औलाद किस तरफ जा रही है, जवाबदेही देनी पड़ेगी, कोई कमी ना रह जाए, कोई बात ना मुंह से ऐसी निकल जाए जो परेशानी बन जाए। खामोशी ज़्यादा बेहतरी है, बात ऐसी मत करूँ मैं गलत। क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, कहीं तो जब हम अपने घर वालों के पास थे तो डर कर रहते थे, सहम कर रहते थे दुनिया के मामले में। सूरह तूर आयत नंबर 26 में तो खौफ ज़दा रहते थे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून, और जब इनके पास से गुजरते हैं तो वो एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हैं। ये हैं वो, ये हैं मजनून लोग जो कहते हैं अल्लाह एक है। ये हैं जो कहते हैं पर्दा करो, हमारे घर में पर्दे का मामला है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना। ये हैं वो लोग जो अपनी, उनके मुताबिक अपनी बहन बेटियों पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, उनको आगे नहीं आने देते। वो आंखों से इशारा करते हैं, वइज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून, तो वैसे ऐसे आंखों से इशारा करते हैं, ये देखो यही है वो लोग। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिही मुनक़लबू फ़कीहीन, और जब अपने घर वालों के पास लौटते हैं, ये कौन है, ये फुज्जार की बात हो रही। पहले वो लोगों को कहते हैं, फिर बाद में आंखों से एक दूसरे को इशारा करते हैं, देखो ये वो लोग हैं, क्या बात कर रहे हो, हम नहीं सुनते। अक्सर लोग ऐसे हैं कि हम नहीं इनको सुनते, हम उनको नहीं सुनते। तो वइज़ा इनक़लबू इला अहलिही मुनक़लबू फ़कीहीन, और जब अपने घर वालों के पास लौटते हैं तो बड़ी दिल लगी के साथ जाते हैं, देखो हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे नेककार कोई नहीं है, हम बेहतरीन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अपने ऊपर गिरोह के मामले में, नस्ल के मामले में अपने ऊपर फ़ख्र करना। और एक और जगह इस बात को वाज़िया किया गया, यानी कि रोशन किया गया सूरह क़ियामा में आयत नंबर 31, 32 और 33। फ़ला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता। इसके बावजूद इंसान ना माना और नमाज उसने ना पढ़ी, बल्कि हक़ को झुठलाया और उससे मुँह फेरा, और फिर अकड़ के अपने घर वालों की तरफ लौट कर गया। यानी कि वो अकड़ते थे। क्या बात कर रही है, ऐसी बात नहीं है, ये इस तरह नहीं हो सकता, ये इस तरह नहीं होना। तो वो आंखों से इशारा करते हैं कि ये हैं वो मुकज़्ज़िबीन, और ये हैं वो मजनून लोग, आसेब ज़दा लोग, बीमार लोग। वइज़ा रअहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ालून, और जब उन मोमिनों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये लोग यकीनन गुमराह हैं। देखो हम कहते थे ये गुमराह है, ये पागल है, ये खुद तो बर्बाद हुए हैं, ये दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, हालांकि इन, अब ये आयत को इस नज़र से पढ़ें कि वो फुज्जार, कुफ़ार, मुजरिमीन, गाफिलीन, मुशरिकीन पहले कहते हैं कि देखो तुम क्या बातें कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, आसेब ज़्यादा तुम लगते हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, सारे मामलात को छोड़कर ये करी जा रहे हो। और फिर वो दूसरों को कहते हैं देखो यही है वो, ऐसा ही होना। और फिर जब ये कुछ नहीं बचता तो फिर उनको जब मिलते हैं तो साफ मुंह पर कहते हैं
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ لوگ تو گمراہ ہیں، پاگل ہیں، خود بھی برباد ہوئے ہیں، ان کو بھی دوسروں کو بھی برباد کر لیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ کیا مسلمان تمہارے اوپر نافذ کیے گئے تھے، نگران تھے؟ تم کیا انہوں نے تم نے ان کا کہیں ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا تھا؟ تمہیں یہ لگ رہا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا تم پہ کوئی اثر ہو رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا یا تم نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا؟ نہیں نہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، وہ تمہارے حافظین نہیں ہیں، حالانکہ مسلمان تم پر نگران نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان والے، آج ایمان سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ آج وہ ہنستے ہوئے کہیں گے، دیکھا ہم کہتے تھے نا، ہم تمہیں لگتے تھے آصف زدہ، پاگل، کیریئر تباہ کیے ہوئے، ایک ہی کتاب کے پیچھے چلتے ہوئے، تمہیں کیا لگتا تھا کہ پردے سے بڑی خرابی ہو رہی ہے، دیکھ لو آج میں کدھر کھڑا ہوں، میں کدھر ہوں، علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ وہ جنت میں بیٹھ کر جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو ہم منع کرتے تھے۔ وہ خامند بیوی کے لیے اور بیوی خامند کے لیے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اور وہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اصل میں یہی تو ہے خاندانی مجموعہ، پھر اس کی شکلیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے میں اس کو منع کرتا تھا، میں اس کو منع کرتی تھی، پر یہ نہیں ہوتا تھا، تو آج وہ ہنسیں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ ہے وہ آیت جس کو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا، کیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ انسان کی فطرت میں ہے کیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ بدلہ ملنا چاہیے۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، پورے دھڑلے سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں حساب دو، یہ جو پیسے دیے اس سے چیزیں میری پوری دو، تو آج حساب لینا چاہیے۔ تو هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافر لوگوں کو واقعی ان کے اعمال کا جزا مل گئی، ان کا بدلہ ان کو مل گیا؟ یہ نیک لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ رہے تھے نا یہ اس طرح کرتے تھے، اس طرح، یہ تمہاری فطرت ہے، بدلہ ملنا چاہیے، تو برابری کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن کو؟ نیک لوگوں کو، کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کا بدلہ، جھٹلانے والوں کو، غافلین کو، جو نہیں مانتے، جو سوچتے ہیں کہ یہی ہے زندگی۔ اور اس چیز کی دلیل میں یہ ہمیشہ کہوں گا کہ کوئی لڑکی ہو یا مرد ہو، کیونکہ جب بھی دین میں، قرآن مجید میں بات ہوتی ہے کسی چیز کی طرف تو مذکر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مؤنث کی طرف نہیں آتا، تو مرد ہو یا عورت۔ تو آج کا معاملہ اس مرد یا عورت کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں دین پہ، ٹھیک چل رہا ہوں، پر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلے بات کرتا ہوں عورت کی، ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے وہ اپنے دین کے ایک معاملے کو چھوڑے گی، اللہ تعالیٰ کے کمال کو چھوڑتی بھی واپس آئے گی، جس کی مثال میں نے پہلے دی تھی اس کے کپڑوں پہ، پہلے پورے، پھر کم، پھر اس سے کم، پھر وہ چادر، وہ جس طرح اس کو الٹی صاحب میں کہیں تو پہلے نقاب، پھر خالی سکارف، پھر چادر، اور پھر چادر کے بعد دوپٹہ، پھر ایک ٹاکی سی رہ گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب یہ بند ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ ہو۔ اسی طرح مرد کم ہوتا چلا گیا، رشوتوں میں، خرابیوں میں، بربادیوں میں، اور پھر ذہنی مریض ہو کے ختم، اب اس کے بعد حال ہی کوئی نہیں ہے، دعائی سے زندہ رہتا ہے، دعائی سے جاگتا ہے، دعائی سے فوت ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے ان کے لیے جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حساب دو ہمارا، برابر کرو، آج برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تمہاری فطرت تھی حساب پورا پورا لینا، تو سن لو، جو جھٹلاتے تھے، جو کفار تھے، جو مکذبین تھے، جو غافلین تھے، هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کافروں کو واقعی ان کے کاموں کا بدلہ مل کر ہی رہے گا، اور ان کو مل گیا۔ دیکھ لو مل گیا کہ نہیں مل گیا۔ تو آج ہم نے سورۃ المطففین اللہ کے حکم سے ختم کیا۔ اللہ تعالی ہم پہ
ख़त्म से मुराद मुकम्मल की है। अल्लाह ताला हमें उन गाफिलीन से बचाए, हमारी हाथ की जुम्बिश से हमें बचाए और ख़ासकर हमें नेक कारों में रखे, इब्रार में रखे, मुकर्रबीन में रखे, हमें उस मशरूबात से नवाजे और हमें दीन के कलब की उस रोशनी से नवाजे। हमारी रूह ही मलाकुती के ऊपर जो पर्दा पड़ गया उसको ख़त्म करने के लिए हमारी ख़ासकर ज़बान खोले। रब्बी शरह ली सदरी, ज़बान खोले ताकि हम सवाल पूछें, इससे सवाल पूछें, मुझसे नहीं, उससे नहीं, इससे नहीं, इससे पूछें कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। सूरह इमरान पढ़े, मैंने क्या करना है, मुझे ये क्या करना चाहिए, इंसान कहाँ खड़ा हुआ है, तो वो इससे पूछे। तो अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से आसानी लाए और हशर के मैदान में अपनी तजल्लियात से अपना करम फरमाए और ख़ासकर हमें उन कुफ़ार, उन मुजरिमीन, उन मुशरिकीन और ख़ासकर वो गाफिलीन से बचाए और अल्लाह ताला हमारे कल्ब पर वो रोशनी डाले और हमारे नफ्स अमारा को हमारे ऊपर ख़त्म करे। जो बात मेरे मुंह से गलत निकल गई अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।